بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کے اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس سیشن کا آغاز جیسے کہ روایت ہے قرآن مجید کے کچھ حصے کے مطالعے سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، بائبل سے کچھ حصہ بھی ہم پڑھتے ہیں، پھر کسی موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہوئے آپ کے جو لائیو سوالات ہیں ان کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ سے اسکرین شیئر کر رہا ہوں اور قرآن مجید کا وہ حصہ جو ہم نے آج اسٹڈی کرنا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ڈسپلے ہونے لگا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کا ایک مقام ہے۔ یہ سورہ روم کی 21 نمبر آیت ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس کے لیے اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرنے والے ہیں۔ And among God's signs is that He created for you mates from among your species, that you may obtain comfort from them. And for this purpose, He has put love and sympathy within you. Indeed, in this are signs for those who reflect. خواتین حضرات، یہ وہ ایک ایسی اہم آیت ہے اور یہ ایسی اس میں جو رہنمائی موجود ہے جو ہم سب کی ضرورت ہے کہ جس کے بارے میں ہم جتنا بھی غور و تفکر کریں وہ شاید کم ہوگا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جس چیز کو نمایاں رکھا اور جس جو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنایا وہ محبت اور مودت ہے۔ یعنی محبت اور مودت اور رحمت کا یہ جذبہ، خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور جو اس کا جو مقصد بیان کیا گیا وہ یہ ہے یہ تسکنوا الیہا، تاکہ وہ آپ سکون حاصل کریں۔ جو میرٹل لائف ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو شادی کی زندگی کے بارے میں ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس میں جب اس کا آبجیکٹو بیان کیا تو یہ آبجیکٹو بہت ہی دل کو بھانے والا اور ہمارے اندر ایک خاص طرح کی طمانینت پیدا کرنے والا ہے کہ آپ اور آپ کے جو اسپاؤز ہیں وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں، they are able to be comforted from one another۔ اس چیز کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کیونکہ قرآن مجید تو اتنی اجمالی بات کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ شادی کا جو معاملہ ہے جیسے کہ ہمارے اپنے اندر ایک فطری طور پہ اس کی پیاس موجود ہوتی ہے، خاتون میں اور مرد میں اور عورت میں ایک ایسا ویکیوم ہے اور ایک ایسی پیاس ہے جو ایک دوسرے کا وجود ہی اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ وہ نفسیاتی بھی ہے، وہ سماجی بھی ہے، وہ ایموشنل بھی ہے، وہ سوشل بھی ہے، اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلنا چاہیے کہ ہمارے اسپاؤزز کے درمیان وہ ایک ایسی فضا پیدا ہو کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا جو گھر ہے اور آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت نما جگہ دنیا کے اندر۔ اور اس چیز سے خواتین حضرات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ سبق حاصل کرنا چاہیے وہ یہ کہ unfortunately in spite of this objective being so clearly stated, we find that most marriages actually do not reflect this comfort۔ اور آپ کو جو سکون جس میں قرآن مجید جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک اٹس این ایلوسیو تھنگ، یہ آپ کے پاس آپ کی پہنچ میں نہیں ہے۔ شادی کے کچھ عرصے تک تو انسان میاں اور بیوی کے درمیان جو ایک محبت کا تعلق ہے، جو ایک یوفوریا آپ کہہ سکتے ہیں that goes on، but let's say 6 مہینے بعد، سال بعد یا کچھ عرصے کے بعد یہ جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں سب اس پہ شاید گواہ ہوں گے، میں خود شادی شدہ ہوں، میں بھی اس پہ گواہی دے سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جو روک پیدا ہو جاتی ہے اور شادی کے اس تعلق کے اندر جو ایک قرآن ہمیں گائیڈنس دیتا ہے کہ یہ ایک دائمی سکون کا انسٹیٹیوشن ہے۔ اٹ شوڈ ناٹ بی سم تھنگ وچ از ویری ٹیمپرری یا آپ کو کوئی ٹیمپرری ریلیف دے، یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو ریلیف فراہم کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو چند چیزیں ہیں خواتین حضرات جو بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہیں اینڈ وچ آف کورس کین بی بینیفٹڈ فرام اگر آپ ان کے مقاصد کے لحاظ سے دیکھیں۔ میاں بیوی کے اس تعلق کے اندر جس چیز کو بہت بنیاد کی حیثیت حاصل ہے اس کو ہم کمپرومائز کا نام دے سکتے ہیں، اس کو ہم اکاموڈیشن کا نام دے سکتے ہیں۔ دیکھیے خاتون اور مرد دو مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ان کی جو آپس میں پرسنالٹی ہے وہ شادی سے پہلے اگر آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی ہے، واسطہ بھی ہے تو 24/7 نہیں ہوتا، اور 24/7 نہ ہونے کی وجہ سے جو شادی کے بعد آپ when you start living in under a single roof
تو ایک دوسرے کی ہیبٹ سے آپ کو، یا عادات جسے آپ کہتے ہیں، اس سے آپ واقف ہوتے ہیں، اور جو عموماً ظاہر ہے کہ شادی سے پہلے اگر آپ نے ایک دوسرے سے ہینگ آؤٹ کے ساتھ ہینگ آؤٹ بھی کیا ہے یا ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، تو اس طرح سامنے نہیں آتی. اور اس موقع پہ آ کے پھر ایڈجسٹمنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بعض دفعہ انسان کے آڑے آ جاتی ہے. تو جس چیز کو سب سے پہلے اپریشیٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذہن میں یہ رکھیے کہ کبھی بھی پرفیکشن اس حوالے سے پیدا نہیں ہو سکتی کہ آپ کی عادات، آپ کی جو سوچنے کا طرز، آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کی جو دنیا کے بارے میں آؤٹ لک ہو، اس میں جتنا مرضی اشتراک ہو، وہ ایک نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی نہ کوئی فرق رہے گا. آپ کی بیوی، اور اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کے شوہر مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں، اور چونکہ شوہر کی حیثیت قرآن مجید کے مطابق ایک ہیڈ آف دا فیملی کی ہے، سو اس میں شوہر کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ ایڈجسٹ کرے. بیوی کی جو پرائیویٹ لائف ہے، اس کی جو پرائیویسی ہے، پرائیویٹ لائف سے مراد اس کی جو پرائیویسی ہے، اس کی جو اپنی شخصیت کے بعض تقاضے ہیں، ان کو سے وہ ایڈجسٹ کرے اور ان کو وہ ٹائم دے، اور اس شخصیت کو کے بارے میں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک فوربیرنس پیدا ہو، اور اس فوربیرنس کے اندر اس کو یہ محسوس ہو کہ بھئی ہم اگر دو مختلف وجود ہیں لیکن ہمارا مقصد اور ہماری جو آبجیکٹیو ہیں وہ بالکل مشترک ہیں، اور اس میں ہم نے ایک دوسرے کی جو ہیبٹس ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیے ایک کمرے میں رہنے کے نتیجے میں یا ایک گھر میں رہنے کے نتیجے میں اگر آپ نے لائٹس کھول لی ہیں تو کون سے کمرے کی لائٹ کب کھلے گی، کون سا آپ چینل دیکھیں گے، یا مثال کے طور پہ فلاں ٹائم پہ ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے. تو کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ایک بعض وقت کلیش پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ، ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا، اور جیسے کسی بہت پڑھے لکھے آدمی نے ایک دفعہ کہا کہ پرفیکٹ میرج از ون ان وچ ٹو امپرفیکٹ پیپل کم ٹوگیدر اینڈ ایڈجسٹ ود ایچ ادرز امپرفیکشنز. یعنی پرفیکشن اگر آپ نے تلاش کرنی ہے تو وہ امپرفیکشنز کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے ہی سے پیدا ہوگی. دوسری چیز جو اس میں بہت اہم ہے خواتین حضرات، وہ فرینڈشپ کا ایک خاص تعلق ہے. یعنی آپ کو اپنے اسپاؤس کے ساتھ ایک خاص طرح کا تعلق، جو اس کو آپ فرینڈشپ کہہ سکتے ہیں، پیدا کرنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ بڑا اجنبی لگے یہ ورڈ میاں بیوی کے درمیان، لیکن اس فرینڈشپ ہی کی جو وہ روح ہے کہ جس میں یو کین فال بیک آن ایچ ادر. یعنی آپ کی جو اپنی زندگی ہے اس میں جو خوشی ہے، اس میں جو غم ہے، جیسے کہ ایک دوست کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ دوست کبھی آپ سے پوائنٹ سکور نہیں کرتا، یا دوست کا کبھی بھی مقصد نیچا دکھانا نہیں ہوتا. اس یو کین فال بیک آن ہز اور ہر شولڈرز. آپ اس سے تسلی پاتے ہیں، اس سے یو کین کاؤنٹ آن یور فرینڈ. تو یہ رشتہ ہے جو پیدا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اسمال ٹاک جو ہے وہ بڑا کردار ادا کرتی ہے. لوز ٹاک نہیں، اسمال ٹاک. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہلکے پھلکے گپیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ذرا تھوڑی سی سے کہتے ہیں نا کہ ایک لائٹ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ اسمال ٹاک جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو مینٹین دیٹ بانڈ آف فرینڈشپ. تیسری چیز جو بڑی ضرورت ہے خواتین حضرات، وہ فائڈیلٹی ہے. یعنی آپ کے لیے میاں اور بیوی کا جو ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ ہے وہ تبھی آگے بڑھے گا کہ when both of them they look towards each other, they don't look outside the marriage bond. اور خواتین کی طرف اور مردوں کی طرف نگاہ کر کے نہیں، بلکہ اپنی بیوی یا اپنے میاں ہی کی طرف اپنے آپ کو آپ نے ڈیووٹیڈ رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ خصائص آپ کے ہاں پیدا ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر جو فضا پیدا ہوگی وہ واقعی وہ فضا ہوگی جس میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ زندگی آسان ہو گئی ہے. زندگی ایک دوسرے کے نتیجے میں دے آر یعنی spouses are able to grow. یعنی ان کی جو شخصیت ہے ان کی نشو و نما ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے وہ سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے وہ پا رہے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے خواتین حضرات، وہ ہے جب بھی کوئی کانفلکٹ پیدا ہو تو اسپاؤزز کو ڈے ون سے اپنے اندر ایک کانفلکٹ ریزولوشن اسٹریٹجی کے بارے میں ضرور غور کرتے رہنا چاہیے کہ اختلاف اگر ہو جائے گا، اختلاف کے اندر اگر بدمزگی پیدا ہو جائے گی تو ہم نے واپس پٹری پہ کیسے آنا ہے. اس کے بہت سارے کانفلکٹ ریزولوشن اسٹریٹجی کے یعنی میرج کاؤنسلنگ میں ہمیں سجیشن دی جاتی ہیں. میں اس وقت تفصیل تو نہیں کروں گا کیونکہ ظاہر اس موضوع پہ ہم الگ سے گفتگو بہت دفعہ کر چکے ہیں، لیکن یہ کانفلکٹ ریزولوشن اسٹریٹجی لازماً ہر اسپاؤس کے درمیان ہونی چاہیے کہ کانفلکٹ جب پیدا ہوگی تو اس کانفلکٹ کو ہم نے ریزالو کیسے کرنا ہے. ایک دوسرے سے ہلکا پھلکا فیڈ بیک لینا اس کی ایک بڑی ہیلدی چیز ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ اپنے اسپاؤس سے اگر انڈائریکٹلی اگر اس سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا فیڈ بیک ملے گا. بعض دفعہ اسے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اٹس جسٹ یور اون امیجنیشن وچ ٹیلز یو کہ میرے جو اسپاؤس ہیں، میری وائف ہیں، جو میری ہسبینڈ ہیں، تو میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہوں گے. اینڈ اف یو کیپ آن ورکنگ آن دیٹ تو آپ اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. اور سکسیزفل میرج کی جو میں آخری بات خواتین حضرات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور جیسے قرآن نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دائمی آپ کے اندر ایک محبت اور تعلق اور ایک رحمت اور ایک مودت کا جذبہ ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر
after 3 or 4 years of marriage maybe, if you still think that once you are given a chance to marry again, you would marry the same person ایز یعنی ابھی آپ کو جو موقع دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یو آر لیڈنگ اے سکسیزفل لائف ایز اے اسپاؤز. اس لیے کہ آپ نے 4 سال یا 5 سال کے بعد بھی اگر آپ کو آپشن دی گئی تو آپ نے کہا کہ ہاں میں یہی کام دوبارہ بھی کروں گا یا کروں گی، وچ وڈ ایکچولی مین دیٹ دس از اے ویری سکسیزفل بانڈ اینڈ اے ویری سکسیزفل یونین. تو قرآن مجید تو آپ کو صرف اصول دیتا ہے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ ایک کوشش کرنی ہے کہ میاں اور بیوی کے اس تعلق کے اندر وہ فضا ہو، وہ ایک آپس میں تعلق ہو کہ جس کے نتیجے میں یو فیل ایز اف یو ہیو بین ٹیکن کیئر آف، یو فیل ایز اف پیپل ہیو لکڈ آفٹر یو. اور پھر اس کے اندر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اٹس ناٹ جسٹ اسپاؤز، یہ ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے جو قریب آتی ہے. یو فائنڈ آل کائنڈز آف cousins and your aunts and your uncles and your siblings, they also pitch in. ان سب کا اپنا رول ہوتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ تبھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جو فیملی یونٹ ہے وہ اسٹرانگ ہو، میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے اس کے اندر یہ اپریسیشن ہو کہ میرے پاس ایک جو بھی میں جس سے میں نے شادی کی ہے وہ ایک مختلف شخصیت ہے، مجھے اس شخصیت کو تبدیل نہیں کرنا، مجھے اس شخصیت کو اپنی رائے کو ٹھونسنا نہیں ہے، اپنی رائے کو امپوز نہیں کرنا، بلکہ اس شخصیت کی رائے کو رسپیکٹ کرنا ہے. وہ آپ سے مختلف ہو سکتی ہے رائے، لیکن یہ ہر دو انسانوں کا حق ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، اپنی عادات کو دوسری عادات پہ نہ امپوز کریں، اپنے ویوز کو چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، کسی قسم کے بھی ہوں، آپ کو اپنے ویو پر حق حاصل ہے جیسے کہ دوسرے کا حق حاصل ہے، اور اس کو اتنی آپ بریدنگ اسپیس دیں کہ ہر آدمی اپنا ویو کو وہ مینٹین کر سکیں، اور وہ پھر ٹرسٹ پیدا کریں جس کے نتیجے میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ اگر آپ ایک دوسرے سے سچ بول رہے ہیں اور ٹرسٹ کی بنیاد یہ سچ ہی ہے تو دوسرا آپ کو جو اسپاؤز ہے ہی ول اور شی ول آلویز ٹرسٹ یو. وہ پھر رات کے وقت سیل فونز کو چیک کرنے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ سچائی کی بنیاد پر اسٹیبلش ہوا ہوا ہے، تو اگر کوئی غلط یا غلطی سے کوئی غلط کام ہو بھی گیا تو سچائی سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. تو سچ جو ہے اس کو بنیاد بننا چاہیے. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا آپ میں سے جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو نکاح کے موقع پہ جو ایک آیت پڑھی جاتی ہے کہ قولوا قولا سدیدا، کہ آپ سیدھی اور صاف بات کریں اس رشتے کے اندر. تو سیدھی اور صاف بات جو ہے وہ ٹرسٹ پیدا کرتی ہے، وہ اعتماد پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر شادی کی جو ایک یوفوریا ہے، اس کی جو بلس ہے، اس کی جو ایک انجوائمنٹ ہے وہ واقعی حاصل ہوتی ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے خواتین حضرات وہ اولاد کی شکل میں ہوتا ہے کہ اولاد فیلز لائک living in a home in which their parents they are actually gelling together، جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کے باوجود، شخصیات کے مختلف ہونے کے باوجود they are together اور ایک یونٹ کے طور پہ وہ نظر آتے ہیں. تو قرآن مجید کی اس بات کو ہمیں پلے باندھنا چاہیے کہ وہ سکون اگر ہمیں الوٹ کر رہا ہے شادی کی زندگی میں تو there is something wrong in our attitude, there is something that needs to be done. So اس کے طرف کچھ اشارہ کیا. آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سیشن کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں کسی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. تو جو حدیث ہم آج پڑھیں گے یہ پرسنل ہائیجین سے متعلق ہے. یہ صحیح بخاری میں یہ رپورٹ ہوئی ہے، ابو ہریرہ سے یہ بیان ہوئی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفطرۃ خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابات. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا 5 چیزیں فطرت یا پیدائشی سنت سے ہیں، اور وہ کیا ہیں 5 چیزیں؟ نمبر 1 ختنہ کروانا، نمبر 2 زیر ناف کے بال موڑنا، نمبر 3 مونچھوں کو کترانا یا مونچھوں کو پست رکھنا، نمبر 4 ناخن ترشوانا، اور نمبر 5 بغل کے بالوں کو صاف کرنا. اور انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ I heard the prophet say 5 things are from among the norms of human nature: circumcision, shaving the pubes, clipping the mustache, paring fingernails, and removing hair under the armpits. تو یہ خواتین حضرات دین فطرت جس کو ہم جانتے ہیں دین کے نام سے، اسلام کے نام سے، جو ہمیشہ ہر نبی کے لیے ایک ہی طور پہ پیش کیا، تو اس میں یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ فطرت ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ ہائیجین سے متعلق ہیں، صفائی سے متعلق ہیں. ختنہ یعنی میل یعنی بچوں کا جو میل آف اسپرنگ ہے ان کا جو سرکمسیجن کروانا. یہ میں اس لیے اس کا میں نے میل ہونے کی یا لڑکا ہونے کی وضاحت کی کہ ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ خواتین کی جو سرکمسیجن ہے اٹس لائک اے ہینس پریکٹس which is going on in many not in many but in some countries of Africa and some other places جہاں پہ شوافی جو ہیں امام شافعی کے بعض فالوورز ہیں ان کے ہاں اس چیز کو ابھی بھی روا رکھا جاتا ہے. اس کے بارے میں الگ سے ایک دفعہ آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو روایت بیان کی جاتی ہے
خواتین کے ختنے کی وہ بالکل موضوع اور ضعیف روایت ہے، یعنی ضعیف ہے، اس میں کسی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا اور سنت کے طور پہ جاری کیا وہ لڑکوں کا ختنہ ہے، لڑکیوں کے ختنے کے حوالے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ان سے ثبوت کے ساتھ اور اوتھینٹسٹی کے ساتھ ثابت ہو۔ یہ سرکمسیجن جو ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ پیشاب کا جو قطرہ ہوتا ہے وہ چونکہ وہاں پہ پھنس جاتا ہے، پھنسنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس جھلی کو اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بالکل شروع ہی میں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں، بغل کے بال صاف کرنا یا ناخنوں کو کاٹنا یا اپنے زیر ناف کے بال منڈوانا یا بغل کے بالوں کو صاف رکھنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک ہیلدی فزیکل باڈی کے لیے، ایک ہیلدی ہائیجین کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہمارا داخل اور باطن دونوں پاک ہوں، دونوں صاف ہوں، دونوں کا تزکیہ ہو۔ اور یہ جو خارج کی صفائی ہے، یہ اس کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہ خارج کی جو صفائی ہے، اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے باطن پہ پڑتا ہے اور پڑنا چاہیے۔ اگر آپ خارج سے صاف ستھرے ہیں، آپ ان بالوں کی صفائی کرتے ہیں، آپ اپنے اندر کے انسان کی اندر جو آپ سمجھ لیجئے کہ فلس موجود ہے یا گند موجود ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ متنبہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ وہ بعض دفعہ بہت ساری چیزیں جب کرتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو خارج میں جو صفائی ہے، جو آپ نے جسم کی کرتے ہیں اور جسم کی صفائی کے حوالے سے کرتے ہیں، اس کا مقصود ظاہر کی صفائی تو ہے ہی، لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ کو اس طرف توجہ ہو کہ انسان کا ایک اندر باطن بھی ہے، وہاں پہ بھی اسی قسم کے بال اگے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی اسی قسم کی چیزیں ایسی ہیں جن کو صفا ہونا چاہیے۔ سو اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا، خداوند تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید جگہ جگہ اس کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جن لوگوں کو کے لیے منتخب کیا ہے، جنت میں وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ نفوس ہیں، جن کا ظاہر بھی اور ان کا باطن بھی ہے وہ صاف ستھرا ہے۔ تو تزکیہ جو قرآن کی اصطلاح ہے، یہ دین کا مقصد بھی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس پورے کے پورے دین سے ہم آہنگ کرتی ہے کہ ہم اپنی لائف کو، اپنی روٹین کو اس صفائی کے بارے میں اس کے بارے میں بہت محتاط رہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اور روایت کی نسبت کی جاتی ہے کہ جو صفائی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، شطر من الایمان، الطہور شطر من الایمان، جو پاکیزگی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ خود پاکیزہ رہیں اور پھر اس پاکیزگی کو ایکسٹینڈ کریں۔ آپ کا اپنا جو ماحول ہے اس کو پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ جس کمرے میں رہ رہے ہیں اس کو بھی صاف ستھرا آپ کو رکھنا چاہیے، جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں آپ کے آس پاس گند اور غبار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ایز اے رسپانسبل سٹیزن اپنے شہر کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی سراؤنڈنگز کو، اپنے گھر کے باہر کے ایریا کو، اس کو پاک رکھنا ہے، اس کو صاف رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ صفائی ہے یہ ایک شروع ہوتی ہے انسان کے اپنے وجود سے اور وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے پوری سوسائٹی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ آپ کو اس درجے میں متنبع کرتے ہیں کہ وہ سوک سینس جو انفارچونیٹلی آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بڑی کم پائی جاتی ہے، پیغمبر اس کے بارے میں کتنے حساس ہیں۔ یعنی اس سوک سینس کے حوالے سے ان کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ ہم بعض دفعہ اجھل ہو جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن اس میں جو صفائی کا کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے ماحول کو، اپنے خیالات کو، اپنی جسم کو، ظاہر کو اور باطن کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، یہ وہ چیز ہے، وہ آبجیکٹو ہے جو یہاں پہ ہمیں دیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ صاف ستھرے رہیں گے تو خواتین حضرات، صاف ستھرا جو ذہن ہے وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، وہ کریٹیو ہوتا ہے، اس کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے، اس کے اندر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خاص طرح کی تازگی ہے، خاص طرح کی تراوت ہے، جس میں یو آر ایبل ٹو میک اے لاٹ آف کنٹریبیوشنز ٹو دا سوسائٹی۔ تو پیغمبر کی اور پیغمبروں کی جو سنت ہمیشہ رہی ہے وہ جسم کی طہارت، ماحول کی طہارت اور آپ کے اپنے باطن کی طہارت، ان سب کو وہ انکمپس کرتی ہے۔ اور اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پولوشن ہم جس کے بارے میں آج اتنے پریشان رہتے ہیں، تو ہمارے پیغمبر اس پولوشن کے بارے میں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پولوشن کے بارے میں بہت ہی حساس ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پولوشن کو، جہاں وہ اخلاق کی پولوشن بھی ہو سکتی ہے، وہ مورل پولوشن ہو سکتی ہے، وہ فزیکل پولوشن ہو سکتی ہے، ان تمام قسم کی پولوشن سے، آلودگیوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ اور اس صفائی کے بارے میں ہم نہ صرف یہ کہ خود اس کو آبزرو کریں، بلکہ اپنی اولاد کے اندر، اپنے نیکسٹ جنریشن کو بھی اس کی ہم تعلیم دیں کہ آپ نے صاف ستھرا رہنا ہے، پاکیزہ رہنا ہے، کیونکہ صاف ستھرا رہنا اور پاکیزہ رہنا جو ہے یہ انسان کے اندر ایک ایسی
تبدیلی پیدا کرتا ہے، ایک ایسی تراوت اور تازگی پیدا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں بعض دفعہ ایک امپرسیپٹیبل چینج آتا ہے. ہی اور شی ڈز ناٹ ریئلائز کہ یہ جو صفائی ہے اس کا افیکٹ اس کے اپنے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کے خارج میں اور لوگوں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو پانچوں چیزیں ہیں خواتین حضرات کے، آپ اپنے ناخنوں کو ترشوا کے رکھیے. یعنی یہ خواتین کے لیے بھی کہا گیا، مردوں کے لیے کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو صاف کریں، یعنی یہ بھی تو کہا جاتا تھا کہ آپ بڑے ہوئے ناخنوں کو صاف کر لیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ کو ان کو کاٹ کے رکھنا ہے، ان کو ترشوا کے رکھنا ہے. مونچھوں کے بارے میں اس لیے کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کچھ پیتے ہیں تو اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ مونچھیں اگر ان کی جو وسکرز آگے بڑھی ہوئی ہیں تو وہ پانی کے اندر یا اس مشروب کے اندر وہ ڈرپ کریں گی. تو یہ کہا گیا کہ آپ اس کو بھی صاف رکھیں. زیر ناف کے جو بال ہیں، بغل کے جو بال ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اسی صفائی کی طرف ہمارا رجحان لے کے جاتی ہیں. اور پیغمبر کی ظاہر یہ بات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اور محتاط رکھنا ہے کہ میں کوئی دیر نہ ہو. ایکسکیوز می. آئیے خواتین حضرات، ہم اپنے اس سیشن کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ تیسرا سیگمنٹ ہے، ہم کتاب مقدس یا بائبل سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں. اور آج ہم جو حصہ پڑھیں خواتین حضرات، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بائبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ جگہ جگہ جو بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ بائبل کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ جو تحریف ہوئی ہے یا آلٹریشن ہوئی ہے یا انٹرپولیشن ہوئی ہے، وہ سب سے زیادہ اگر کوئی ہوئی ہے تو آنے والے پیغمبر کی پیشین گوئیوں ہی میں ہوئی ہے، جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش بھی کرتا ہوں. اس تحریف کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض جو تحریریں ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہیں بائبل کی، تورات کی بھی اور انجیل کی بھی، وہ اتنی ایکسپلیسٹ ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر اس کا انطباق نہیں ہو سکتا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل کے الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا موجود تھا. اور اسی کو سورہ صف میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ احمد نام ہے. ظاہر محمد ان کا لقب ہے لیکن ان کا نام ہے وہ احمد ہے. یہ اس نام کو لے کے حضرت عیسیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً پہلے کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ خوشخبری دینے والے تھے کہ میرے آنے کے بعد جس پیغمبر نے آنا ہے ان کا نام احمد ہے، وہ آئیں گے اور میری جو آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کے آنے کی خوشخبری دوں. ظاہر ہے بنی اسرائیل پہ اتمام حجت بھی کرنا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے وہ آخری نبی ہیں، اور دوسری طرف ایک آخری پیغمبر کی ان کو پیشن گوئی بھی کرنی ہے، ان کے آنے کی اطلاع بھی دینی ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ انجیل کا جو ورڈ ہے، اس کو جو یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے خوشخبری. تو یہ خوشخبری کا مطلب کیا ہے کہ اس آخری پیغمبر کی خوشخبری، یعنی گلیڈ ٹائڈنگز آف دی ایڈوینٹ آف دا لاسٹ پروفٹ. یہ وہ حصہ ہے بائبل کا، تورات کا، کہ جس پہ سب سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تبدیلی ہوئی ہے. یہ ہم بہت دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ بائبل میں آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید کے بالکل مطابق ہیں، اور آپ کو یہ لگے گا کہ آپ جب بائبل پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید ہی کی طرح کی بہت ساری ہدایات ہیں جن سے آپ روشناس ہو رہے ہیں. اس وجہ سے اگرچہ وہ ترجمے کی شکل ہمارے پاس آج موجود ہے، وہ اوریجنل موجود نہیں ہے، تاہم اس کے اندر آج بھی وہ ہدایت ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بائبل میں جیسے کہ آج ہمارے پاس ہے ویسے ہی تھی مختلف زبانوں میں، لیکن قرآن مجید نے اس کو پھر بھی یہ کہا، اس کو ایک حیثیت دی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے طور پہ. یہ بتایا کہ اس میں فیہا ہدی و نور، یہ کہا کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. اور یہ کہا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، اشارہ کرتے ہوئے کہ اپنے زمانوں میں جو کتابیں موجود تھیں اس کے لحاظ سے فیصلہ نہیں کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں. تو خود قرآن مجید نے جگہ جگہ تورات کو اور انجیل کو ریفر کیا ہے. اس وجہ سے ہم نے اپنے اس سیشن میں ہمیشہ تورات اور انجیل کا جو مطالعہ ہے اس کو ایک حصہ بنایا ہے اس اسٹڈی سرکل کا، اسی وجہ سے. لیکن آج جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ہم نے اس کی ڈسکشن کی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے، چونکہ نام لے کے ان کا، یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ تورات میں بھی ان کا نام موجود تھا اور انجیل میں بھی نام موجود تھا، اس نام کو تو انہوں نے ہٹا لیا، لیکن جو صفات موجود تھیں، ظاہر ہے آپ صرف نام تو نہیں لیتے، نام کے بعد ان کی جو کوالٹیز ہیں، ان کی جو ٹریٹس ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، تو وہ ویسے کے ویسے تورات اور انجیل میں آپ کو نظر آئیں گے. اور میں آپ کے سامنے جو چند اقتباسات پڑھوں گا اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے علاوہ یہ جو خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، یہ جو فیچرز بیان ہو رہے ہیں، یہ کسی اور کے بارے میں ہو نہیں سکتے.
تو اس قدر یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو جوز اور کرسچنز تھے وہ کتنے واقف تھے کہ ان کی اپنی کتابوں میں ان کا آنا لکھا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب وہ آئے اور انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے جس کو انوائٹ کیا. یعنی اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی، اس کے اندر کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی نہیں تھی کہ ان کو کوئی ڈاؤٹ تھا، بلکہ ان کی اپنی کتابوں میں ان کی آمد کی پیشن گوئی تھی. لیکن اس کو انہوں نے ایروگنس کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ ہمارے اپنی جو لینیج ہے یعنی بنی اسرائیل کی، اس میں سے وہ نہیں آئے، لہٰذا ان کو نہیں مانیں گے، تو انکار کیا. اور قرآن نے کہا کہ حسدم من عند انفسہم، یعنی حسد کی بنیاد پہ انہوں نے انکار کیا، تکبر کی بنیاد پہ انکار کیا. تو لیکن جو آج کی جو تورات اور انجیل ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں گے ان کے اندر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں جس طرح وہ موجود ہیں. میں سب سے پہلے یہ تورات کا جو حصہ ہے، کتاب استثناء، جو کہ تورات کی جو 5ویں کتاب ہے، وہ آپ دیکھیے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند، یہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہوتا کہ میں مر نہ جاؤں. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا. اب آپ دیکھیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام تو نہیں ہے، لیکن جو بات بیان ہوئی ہے کہ میرے بھائیوں میں سے، یعنی ظاہر ہے بھائی سے مراد یہ بنی اسرائیل ہے نا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم کی جو ایک شاخ ہے جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو ان سے ہیں حضرت موسیٰ. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مانند ایک پیغمبر پیدا کروں گا، یعنی جو جس طرح سے مجھے شریعت دی گئی تو ایک کتاب دی گئی، ویسے ہی اس کو بھی کتاب دی جائے گی اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ تورات کے ریسیپینٹ تھے اور وہ خدا کی وحی کو سے سرفراز ہوئے، تو ویسے ہی کہا گیا کہ میں ایک ایسا پیغمبر پیدا کروں گا کہ جس کے اندر میں اپنا کلام ڈالوں گا اور اسے حکم دوں گا کہ وہی ان سے کہے گا جو اس سے کہا جائے گا. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ تورات کے اندر اگرچہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ وہ پیشن گوئی ہے کہ جو ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر منطبق ہوتی ہے. یہ میں نے ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھا، ورنہ تورات کے بعض اور حصے بھی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ آپ کو میں انجیل سے کچھ حصے سناتا ہوں جو حضرت مسیح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیزس نے جو کچھ کہا، اس کو سن لیجئے. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. یہ ایک جگہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. دیکھیے باپ کا جو ورڈ ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ پرانی زبانوں کے اندر باپ کا جو لفظ ہے وہ خدا اور باپ کا نام کا جو لفظ ہے وہ مشترک ہے. جیسے بیٹے اور غلام کا لفظ بعض سامی زبانوں میں مشترک ہے، تو باپ اصل میں آسمانی باپ یہاں مراد ہے، یعنی خداوند تعالیٰ. تو دیکھیے الفاظ یہ ہیں کہ میں جاؤں گا اور دوسرا مددگار آئے گا اور جو قیامت تک تمہارے پاس رہے گا. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جو نبوت ہے وہ حضرت مسیح کے بعد انہی کی نبوت ہے جو آئی ہے اور قیامت تک وہی رہے گی، اس لیے کہ ان کے بعد تو اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا. تو یہ الفاظ کتنے صریح ہیں، کتنے زیادہ ایکسپلسٹ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی مراد نہیں ہو سکتا. یعنی وہ مددگار کا جو ورڈ ہے یہ خود ایک ترجمہ ہے، ہیلپر کے مفہوم ہے. یعنی اصل میں تو ظاہر ہے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، یہ اسی کا ایک بیان ہے. تو یہ کہا جا رہا کہ میرے بعد وہ دوسرا مددگار آئے گا. یعنی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد اگر کوئی پیغمبر آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. وہ دوسرا مددگار انہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابد تک رہے گا، ان کی جو نبوت ہے وہ ابد تک ہوگی. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوحنا یعنی جو بک آف جان ہے، گاسپل آف جان ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے، یہ اس کے علاوہ اور کس طرح اشارہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہی بات اگر ہم ذرا آگے بڑھائیں تو یہ پھر یوحنا کا کہ یہ جو گاسپل آف جان ہے، اس میں چونکہ اس کی میں بہت زیادہ تفصیل ہے تو میں اسی کے کچھ اور اقتباسات بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ لیکن مددگار یعنی روح القدس اسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت مسیح کی جو تعلیمات ہیں، یعنی چونکہ یہ جیزس بول رہے ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ان کی اپنی تعلیمات ہیں جو انہوں نے دی اور جن کے بارے میں حضرت مسیح نے بار بار کہا کہ I have not come to revoke the Torah, I have not come to cancel
the Torah but to complete it, یعنی میں اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کے اندر جو حکمت کا پہلو ہے وہ اس میں اس سے سرفراز کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اگر آپ حضرت مسیح کی تعلیمات کو دیکھیں گے، خاص طور سے جو نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیں، تو ان میں آپ کو بہت ساری وہ ایگزیکٹلی اخلاق کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے وہی باتیں ملیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے نا، دنیا کا سردار، آخری نبی کا آنا اور ان کا ابد تک رہنا، اور ان کے لیے لقب ہونا کہ ہی از گوئنگ ٹو بی دی فائنل پروفٹ اینڈ ہی از گوئنگ ٹو بی دی چیف پروفٹ. سو یہ دنیا کا سردار یہ حضرت مسیح کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پھر دیکھیے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو میری گواہی دے گا. اور یہ دیکھیے، یہ گواہی کے پہلو سے بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ اصل میں جب وہ تشریف لائے ہیں تو یہ ان کی جو تشریف آوری ہے وہ اس پیشن گوئی کے بالکل عین مطابق ہوئی ہے کہ جو حضرت مسیح نے ان کے بارے میں کی ہے. تو یہ بھی وہی ورڈز ہیں کہ جب میں آؤں گا تو وہ میرے بارے میں تصدیق کرے گا. یعنی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں، اور خود قرآن نے جگہ جگہ پچھلے پیغمبروں کی تصدیق میں یہ کہا کہ ہم ان کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. اور حضرت مسیح کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل بیان کی قرآن مجید میں، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہود کے ہاں جو ایک قانون کا ایک اندھا بہرا جو ایک نظام تھا جس کے اندر انہوں نے بہت ساری منہ شگافیاں پیدا کر لی تھیں، اس کو انہوں نے سپلیمنٹ کیا حکمت سے، اور جو خاص طور سے جو سرمن آن دا ماؤنٹ ہے یا پہاڑی کا واز، جس کے الفاظ آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں، کس طرح سے وہ دین کی وہ حقیقت کو بیان کرتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. تو یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ چند اقتباسات ہیں، ظاہر ہے اس وقت میرا تفصیلی موضوع تو نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جو ابراہیمی ٹریڈیشن ہے، ابراہیمی ٹریڈیشن ہے پیغمبروں کی، جس کے اندر تورات اور انجیل جو ہیں، ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ اتنی زیادہ ایکسپلیسٹ ہے کہ اگر نام نہ بھی ہو لیکن جو اور اس کے ساتھ باتیں بیان کرتی ہیں وہ علاوہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو نہیں سکتی کسی کے بارے میں. اسی وجہ سے قرآن مجید اپنے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ہارش لب و لہجہ رکھتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، وہ اسی وجہ سے رکھتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. ان کی اپنی کتابیں جو تھیں ان کے آنے کے بارے میں پریڈکٹ کر چکی ہوئی تھیں، اور جب وہ آئے فلما جاءہم عرفوا کفروا بہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا لیکن پہچاننے کے بعد کہا ہم نہیں مانتے، انکار کر دیا. تو یہ آپ جو قرآن مجید میں یہود و نصارہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ ہیں، یہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے زمانے کے جو جوز اور کرسچنز اور آج کے زمانے کے جوز اور کرسچنز، یہ دو بالکل الگ الگ اینٹیز ہیں. وہ جو پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے پیغمبر کو پہچانا اور جان لیا اور پھر بھی نہیں مانا اور انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا انکار جب کیا اس طریقے سے کہ جانتے بوجھتے انکار کیا، تو قرآن مجید نے پھر یہ کہا کہ ان کے ساتھ پھر آپ نے قطع تعلق بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے جنگ بھی کرنی ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود و نصارہ نے جب حق کو جانتے بوجھتے انکار کیا، تو یہ خدا کی طرف سے ایک پنشمنٹ کے طور پہ ان پہ دی گئیں. لیکن یہ ہم بہت دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو جوز اور کرسچنز اور آج کے زمانے کے جو جوز اور کرسچنز ہیں، there is a fundamental difference between the two and they cannot be analogously regarded to be the same. سو یہ خواتین حضرات، ہم نے آپ دیکھا کہ قرآن مجید اور حدیث اور بائبل کے حوالے سے جو کچھ پہلو ہیں دین کے وہ ہم نے سیکھے. آئیے ہم اب اپنے اسٹڈی سرکل کے چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا آپ کے لائیو سوالات کی باری آئے گی. اور یہ ڈسکشن ہے جس میں ہم عام طور سے ایک دوسرے سے مستفید ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ واٹ میکس اے ہاؤس اے ہوم. یعنی اتفاق سے یہ جو موضوع ہے یہ ہمارے جو قرآن مجید کا جو حصہ ہم نے آج پڑھا اس سے مل بھی جاتا ہے کہ ہم آج تھوڑا سا اس پہ گفتگو کریں گے جس میں آپ سب لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ گھر کو ایک ایسی جگہ بنانا، یعنی آپ کا گھر نہ رہے بلکہ وہ ایک محبت کا ایسا گہوارہ بن جائے کہ آپ کھنچتے چلے جائیں. یعنی آپ شوہر ہیں یا آپ بیوی ہیں، آپ اولاد ہیں یا آپ بہن بھائی ہیں، کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں، you feel like going back to home whenever you're out of your house for some errand, for some job, as soon as you're free from your errand you wish to go back to your house. تو یہ تبھی ہوگا کہ گھر کے اندر کوئی مقناطیسیت ہو یا کوئی جاذبیت ہو، کوئی میگنیٹزم ہو. سو وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں اپنے گھروں میں کریٹ کرنی ہے جس کے نتیجے میں کہ گھر کے جو باسی ہیں، گھر کے جو رہنے والے ہیں، وہ گھر کی طرف کھینچے چلے آئیں اور ان کو یہ محسوس ہو کہ ایک ایسا ماحول ہے کہ جو ان کی انٹلیکچوئل گروتھ، ان کی مورل گروتھ، ان کی فزیکل گروتھ، تمام طرح کی جو نشو و نما ہے اس میں ایک رول ادا کر رہا ہے. تو اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Salim. Our first participant is Shaban Ansari. Please go ahead.
اچھا یہ جو ٹاپک تھا جیسے کہ شروع میں آپ نے بتایا کہ آپس میں میوچل رسپیکٹ سے اور ایگو فری ہونے سے جو ہے ہم جو ہے یا میاں بیوی کے تعلق میں جیسے فرینڈ شپ ہے اور اس طرح بھی گھر کو ہم ظاہر ہے کہ جنت بنا سکتے ہیں، لیکن جی ہم انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب دو کپل آپس میں جا رہے ہوتے ہیں شادی کے لیے تو ان کی کنڈیشننگ کی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ دبا کے رکھا جائے، یا ہوں بیوی کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کو ہاتھ میں کنٹرول کرو. یہ ہوں ساری چیزیں اگر نہ ہو، یہ کنڈیشننگ نہ ہو، بہت نیچرلی یہ فرینڈ شپ کا رشتہ بن سکتا ہے. لیکن کیونکہ یہ اتنی کنڈیشننگ ہو چکی ہوتی ہے کہ جب اس میدان میں آتے ہیں تو اس وقت دونوں ہی ڈیفینسو ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ماحول بن ہی نہیں پاتا ہے. تو اس میں بھی ٹھیک ہے دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی خواتین کو بھی کہ وہ یہ اس کنڈیشننگ کو کم از کم چھوڑ دیں، تو یہ نیچرلی یہ رشتہ جو ہے یہ گھر کا سکون لا سکتا ہے. اور اگر پھر بھی اس کے باوجود بھی کہ اگر ایک فرد مرد میں سے یا عورت میں سے جو ہے وہ اسی طرح کا ہے اور پھر بچوں کی خاطر دونوں میں سے کوئی ایک قربانی دیتا ہے، یونیلیٹرلی جو ہے وہ کرتا ہے گزارا اور اللہ سے اجر کی امید میں، تو پھر انشاءاللہ مطلب دنیا میں تو ظاہر ہے بچوں کی خاطر انسان گزار ہی لیتا ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت دے دے گا. تب بھی گھر تو مطلب ایک فرد کی قربانی سے اور ایک فرد کی خاموشی سے جنت تو پھر بھی دنیا میں بن سکتا ہے اپنے اس کو دبانے کے باوجود، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ اجر دے گا تو وہ صبر کا بدلہ بھی انسان کو مل جائے. میرا تو یعنی آپ کی بات اس لحاظ سے اہم ہے کہ جو پہلے سے تربیت کر دی جاتی ہے، ان کے ذہن میں کنڈیشننگ کر دی جاتی ہے، بات ڈال دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے اسپاؤس کو قابو میں رکھنا ہے. مرد یعنی لڑکے کو بھی یہ کہا جاتا ہے غالباً، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں، اور لڑکی کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنی مٹھی میں رکھنا ہے معاملات کو، اور یعنی ان کو پہلے سے باعث کر دیا جاتا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اس رشتے کی جو ایک خوبصورتی ہے جس نے آپ سے آپ نمایاں ہونا ہے، اور جس کے اندر ایک ایڈجسٹمنٹ بھی ہونی ہے، جس کے اندر ایک ریگارڈ بھی پیدا ہونا ہے. تو جب آپ کا پہلے ہی سے پروگرام اور ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے دوسرے کے ذہن کو قابو کرنا ہے، دوسرے کی بات شاید سننی نہیں ہے اور اپنی بات کو امپوز کرنا ہے، تو آبویسلی پھر کبھی بھی وہ آپس میں قریبی تعلق نہیں پیدا ہوتا. تو میرے خیال آپ کی بات بڑی اچھی اور صحیح ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ جو ہیں وہ پہلے سے اپنے اولاد کو اس بات کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں. اگرچہ بہت ساری جو اس وقت نئے ٹرینڈز پیدا ہو رہے ہیں اس کے اندر بعض دفعہ ماں باپ کی اس کنڈیشننگ کے علاوہ بہت سارے اور ایسپیکٹس بھی ہیں جو اپنا دے پلے دے رول. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں پہ یہ ایسا ہوتا ہے وہاں پہ پیرنٹس یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ جو ایکویلیبریم ہے یا یہ جو ایک ماحول جس کو پیدا ہونا ہے اس میں اس طرح کی جو نصیحت ہے وہ ایک بہت بڑی ہنڈرنس ہے، اور وہ شروع دن سے ہی میاں اور بیوی کے درمیان ایک تحفظات کی دنیا بھی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے سے بھی روکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ جی شبانہ صاحبہ آپ کا. I'd like to ask Ghazal in the meanwhile. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ہر انسان کو کسی بھی رشتے میں ایک پرسنل اسپیس ضرور دینی چاہیے، چاہے وہ والدین کا بچوں کے ساتھ رشتہ ہو یا اسپاؤس کا آپس میں رشتہ ہو. اگر آپ وہ پرسنل اسپیس دیتے ہیں تو آئی تھنک بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. That's how I take it. یعنی دوسرے کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کرنا اور دوسرے کی جو شخصیت ہے، انڈیویجویلٹی ہے، اس کے جو اپنے خصائص ہیں ان کو موقع دینا کہ بھئی یہ خدا نے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت دی ہے، تو آپ کو بہرحال اس شخصیت پہ اپنے آپ کو حاوی نہیں کرنا، دوسرے نے حاوی نہیں کرنا، بلکہ جیسے کہ وہ ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آئی تھنک ایک اور چیز جو مجھے ہیلپ کرتی ہے وہ پرسنالٹی انالیسس ہے. اگر آپ کسی بھی دوسری شخصیت کو، چاہے وہ بچوں کی ہو یا میاں بیوی کی آپس میں پرسنالٹی ہے، اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو ایک دوسرے کی شخصیت کو سمجھ کے آگے چلیں تو بہت ساری چیزیں ریزالو ہوتی رہتی ہیں اوور ٹائم. آپ اپنے آپ کو امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین آئی تھنک کہ وہ کانفلکٹ ارائز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو. بالکل ٹھیک. تھینک یو. Up next we have Alina. Please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. It's for a good home, it's not contrary to what we think. It doesn't have to be a state of the art home. It has to be in which we have mutual respect for the likes and dislikes of others, for elders, and normally we are generous in criticism and stingy in praise. But if we are, it's the other way around, then I think it would make a good home. بالکل ٹھیک ہے. دس از اے ونڈرفل سجیشن دیٹ یو ہیو میڈ کہ ہم واقعی
دوسرے کی کو تنقید کا نشانہ بنانے میں بہت فراخ دل ہوتے ہیں, اور اس کی جو مثبت کوالٹیز ہیں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں ان کی ایکنالجمنٹ اور اس کے ایکسپریشن میں ہم بڑے کنجوس ہوتے ہیں. سو ایک اپنے اسپاؤزز کو انکریج کرنا کہ جس چیز میں ان کے اندر خوبیاں ہیں ان کو صرف انکریج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے بارے میں اپنا رویہ صحیح رکھیں, بلکہ آپ کی زبان سے ایکنالجمنٹ نکلنی چاہیے, اور دوسرے کی جو تعریف ہے, اور یہ سچی تعریف ہے کہ آپ دوسرے کی کوالٹیز کو پریز کر رہے ہیں, اور اگر اس کے اندر کوئی برائیاں یا خامیاں ہیں تو اب ظاہر ہے دوسرے کے اندر تو ہیں ہی ہیں, اپنی طرف بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ خامیاں ہم میں بھی ہیں, اور خامیوں سے کوئی آزاد نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ ہمیں لیٹیٹیوڈ دے رہے ہیں اور فراخ دلی سے معاملہ کر رہے ہیں تو دس ہیز ٹو بی ریسیپروکیٹڈ ایز ویل. سو دس از ویری امپورٹنٹ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا علینا. Next up we have Abi Ruhi. Please go ahead. سر میرے خیال میں ایک جو گھر بنتا ہے وہ ایک انکنڈیشنل فریڈم سے بنتا ہے, اپنے اپنے ریلیشن شپس کے اندر رہتے ہوئے, اور اس کی جو بانڈنگ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جو بھی آپ کی فرائض ہیں ان کو نبھاتے ہوئے ساتھ ساتھ ایک انکنڈیشنل فریڈم ہو اگر سب کا اپنا اپنا. اور دوسری چیز مجھے لگتا ہے کہ جو خوش مزاجی ہے وہ بہت ایک بنیادی ایسپیکٹ ہے, اور وہ رول پلے کرتی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات کو اتنا زیادہ محسوس نہ کریں, بلکہ بعض اوقات بڑی باتوں میں بھی ایک ایسا اپنے مزاج کے ذریعے سے اس کو تھوڑا لائٹر موڈ میں لے آئیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور سلجھا لیں معاملات کو. تو اس سے میرے خیال میں ماحول میں خوش مزاجی سے بہت فرق پڑتا ہے اور فریڈم سے بہت فرق پڑتا ہے. تو آپ نے دو تین چیزیں جو بڑی اچھی بتائیں گے, ایک فریڈم اور تیسری خوش مزاجی, جس میں آپ دوسرے کی بات کو اگنور کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں, ہنس کے ٹالنا بھی سیکھ سکتے ہیں, اور جو اہم ترین خیال آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ ہے عفو درگزر یا فورگیونیس, کہ آپ بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائیں. اس لیے کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطیاں, جب بھی آپ ایک روف کے تحت رہ رہے ہوتے ہیں 24/7 اور آپ فلی ایکسپوزڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطیاں نہ ہوں. تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو جہاں تک پاسبل ہے, ظاہر ہے کچھ غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن پہ گفتگو کرنی ضروری ہو جاتی ہے, لیکن بعض دفعہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کو اگر آپ نظر انداز کر دیں, جن کو آپ محسوس کر لیں کہ بھائی دوسرا خود بھی احساس کر چکا ہوگا کہ اس نے غلطی کی ہے, تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو پوائنٹ دیم آؤٹ, یو جسٹ نیڈ ٹو موو اہیڈ. تو اگنور کرنا اور موو اہیڈ اینڈ ٹو فرگیٹ اباؤٹ واٹ ہیز ہیپنڈ. میرا خیال ہے یہ بہت آپ نے اہم بات کی کہ اجتماعی زندگی کی جو اساسات میں سے خاص طور سے خاندان کے اندر ایک دوسرے سے زیادہ فورگیونیس کا رویہ اختیار کرنا, یہ سوچ کے کہ جو غلطی دوسری کر رہا ہے وہ غلطی میں بھی آسانی سے کر سکتا ہوں, اس لیے کہ وہ غلطی کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ جس کو آپ ہیومن ایرر کہتے ہیں, اور ہیومن ایرر جو ہے وہ ہر ہیومن بینگ سے صادر ہو سکتا ہے. Next up we have Rafia Khwaja. Please go ahead. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں it depends a lot. Respecting each other is very, very important. Giving space to each other and really showing that you care for each other. You care for the little things that matter to the other person. This is mutual. And then showing your love and affection and taking interest in the daily problems that go on in life. I think that's what makes it a home. And obviously having a pleasant atmosphere, but it's a joint effort which is very important. It's just not one person making the effort. بالکل, but it has to come from both sides, and ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرسٹ لینا اور ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ مطلب you have to find a lot of things that are many common چیزیں بھی تو بہت ساری ہوتی ہیں نا جی, جس میں you can talk about things in spite of having a difference of opinion. You can always have a round of chat on topics and on issues. اگر آپ کا طریقہ یہ ہو کہ you could leave the chat in an open-ended way without passing a verdict, without coming to a conclusion. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا ایک نتیجہ ہی نکالا جائے, اس لیے کہ نتیجہ نکالنا اس کا تعلق آپ کی اپنی ریفلیکشن سے اور آپ کی اپنی پرسنل رائے سے ہوتا ہے, جو نہیں بھی نکل سکتا اور نکل بھی سکتا ہے. تو جی تھینک یو ویری مچ. Difference of opinion, respect his opinion, he should respect your opinion, not to prove each other right or wrong.
That's Absolutely correct. important. Ji, Thank thank you. you. Ajay Nazir, you're up next. Please go ahead. A little unpopular opinion I have, Dr. Saab, here. We have talked about giving space and respecting and sacrificing. I feel that if you start respecting yourself in a relationship, جب آپ اپنی respect خود کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو sacrificial lamb نہیں سمجھتے, چاہے husband ہو چاہے wife ہو. ہمارے پاس mothers کو, parents کو ایک اتنے high pedestal پہ رکھا جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ sacrifice کرنا, اپنی خوشی کو, اپنی مرضی کو, اپنے فائنانسز کو صرف بچوں کے لیے رکھنا ہمارا زندگی کا مقصد ہے. تو اس کے ساتھ ایک اپنے سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اسٹرونومیکل قسم کی, وہ آپ کو ایک انہیپی بینگ بناتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میرے نزدیک اپنے شوق یا اپنے می ٹائم کی رسپیکٹ ہے تو دین آئی ول بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ اٹ ٹو مائی پارٹنر, مائی چلڈرن, اگر میں ایکسٹینڈیڈ فیملی میں رہ رہی ہوں, کہ دیز آر مائی نیڈس. Communication will always be the it factor in any relationship and its success. Having said that, not to let the child inside you die. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی صرف سیڈ لوگوں سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ہم بہت بڑے بڑے مشکلات سب کی زندگی میں آتی ہیں. We have had fair share of them as well. So keeping a child inside you alive will keep you happy. پھر اسی وقت, کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں, بچوں کے اندر گرجز نہیں ہوتے, بچے اسپیس بھی دیتے ہیں. If you keep thinking like that, تو شاید ہم جو ایکسٹراڈنری ایڈلٹ لائف کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں, تو آئی تھنک وہ ہمارے اور بچوں کے درمیان بھی گیپ کریٹ کرتا ہے. Some of us stop laughing with them, some of us stop enjoying their little joys with them. تو ایک somber سا ایک ایٹماسفیئر گھر کا ہوتا ہے کہ یو یور سیلف may not come back to that somber place. تو اگر تو گھر کی ڈیفینیشن یہ ہو کہ جہاں ہم سب ہیپی ہیں اور کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, فورسڈ ہیپینس نہیں ہے, بس اس لیے کہ گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں میری اسپیس ہے, کیونکہ میں نے بھی اپنے پارٹنر کو اسپیس دینی ہے, ان کا اپنا سرکل ہے, ان کا ایک می ٹائم ہے, میرا ایک سرکل ہے, میرا ایک می ٹائم ہے. اینڈ دین وی ہیو اے کمیونیکیشن ڈور اوپن. بچوں کے لیے بھی ہے, بچے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, پیرنٹس بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ the thing is کہ not to have a lot of expectations from yourself. اپنے آپ کو بھی غلطی کرنے کے موقع دیں. جب آپ اپنے آپ کو دیں گے تو پھر آپ دوسرے کو بھی دیں گے. تو یہ مجھے ایک لگتا ہے کہ to just try to, it's actually I feel it does not even take a lot of trying. Maybe try a little less harder, I would say. کہ تو پھر انشاءاللہ اٹ کین ورک. آئی ہیو ٹرائیڈ ناٹ ٹو ٹیک دا گھر کی زندگی بہت سیریسلی, تو اس سے لگتا ہے آسانی ہوتی ہے. بالکل. I think this aspect that you have pointed out is a very unique one, and I think all of us need to pay attention to that. کہ جو اپنے اندر کا بچپنا یا تھوڑا سا چائلڈش ہوتا ہے نا ایٹیٹیوڈ, اس کو مرنے نہیں دینا چاہیے, بیکاز all of us have that child inside of us. اور وہ بہت ساری جو somber atmosphere کی وجہ سے ہم اس کو we tend to go into a shell. نہیں, اس کو باہر نکلتے رہنا چاہیے, بیکاز دیٹ از اے سائن آف لائف ایکچولی, اینڈ اٹ کنیکٹس یو ٹو یور سراؤنڈنگز ان اے ویری لائولی وے, اینڈ آلسو ٹو یور چلڈرن اینڈ the people surrounding you. تو آپ کو ایک زندہ, ایک جیتا جاگتا, ایک ایموشنز سے بھرپور شخص جو ہے, وہ تبھی آپ وہ بن سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کی جو شخصیت کا جو ایک بچپنا ہے تھوڑا سا, اور واقعی اس کے لیے آئی تھنک آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, وہ بچپنا ہی ہے کہ جو اس کو ایک زندہ رکھتا ہے, اور اس کے اندر ایک خاص طرح کی انوائٹ ہوتی ہے فار دی ادر پرسن کہ بھائی آئی ووڈ لائک ٹو کنیکٹ ود یو ایز ویل, کیونکہ آپ the more you pose yourself in that vein, the more the other person gets access to your inner personality. So I think this is a very, very good suggestion that you have given. Thank you for that. Next up we have Dr. Sahil Anwar. Please go ahead. ڈاکٹر سلیم, بہت بہت شکریہ. آپ کا آج کا بڑا اچھا ایز یوزول ٹاپک تھا, ٹائم دینے کا اور ساری ریسرچ کرنے کا ہم لوگوں کے لیے. تو یہ جو آج کا موضوع ہے, اس میں میری جو سجیشن ہے ایک اچھے گھر کے ماحول کے لیے اور میاں بیوی کے درمیان, وہ ہے کہ وی شوڈنٹ ٹیک دا ادر پرسن فار گرانٹیڈ. اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہم مطلب اسپیسیفکلی, ظاہر ہے یہ ہر رشتے کے لیے ہے, لیکن اسپیسیفکلی ہم میاں بیوی کے درمیان بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وی ہیو سرٹن ایکسپیکٹیشن فرام دا ادر پرسن, اور ہم اس کو وی اسٹارٹ ٹیکنگ دیم فار گرانٹ کہ یہ تو اس کا کام ہے ہی, یہ تو اس نے کرنا ہی, اگر کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر سے گریٹیٹیوڈ ختم ہو جاتا ہے, ہم شکریہ ادا کرنا اور شکر واقعی اس کے رول کے لیے شکر کرنا اپنے آپ سے بالکل بند کر دیتے ہیں. اور جب آپ کسی چیز کے لیے گریٹیٹیوڈ بند کر دیں اور جینیونلی شکر نہ ادا کر رہے ہوں کہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے, کتنا اچھا کام کر رہا ہے, تو اس رشتے میں
दरार पड़ जाती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि व्हाई वी टेक द अदर पर्सन फॉर ग्रांटेड, ये एक ऑब्वियसली ह्यूमन सोसाइटी की सोशल जो हमारी एवोल्यूशन है उसका नतीजा है। हमारी सोसाइटी में ये सोशल एवोल्यूशन और मजहब से जो हमें बताया जाता है, चाहे गलत इंटरप्रिटेशन हो या सही इंटरप्रिटेशन हो, ये उसका नतीजा है। मिसाल के तौर पे हम लोग को ये शुरू से बताया जाता है कि आदमी जो है वो घर के मतलब दे आर द लीडर और दे आर द हाकमून का लफ्ज हम पिछले 1400 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं कुरान की एक आयत से निकाल के कि हम हाकिम हैं अपने घरों के और अपनी औरतों के ऊपर, और हमें उनको इस तरह से उनके साथ सलूक करना चाहिए। सो वी स्टार्ट टेकिंग देयर रोल्स फॉर ग्रांटेड, और मतलब और जो है क्या कहते हैं, औरतों को ऑन द अदर हैंड ये सिखाया जाता है या उनसे एक्सपेक्टेशन ये की जाती है कि आदमी जो है जब वो काम करके आए बाहर से, तो you have to tiptoe around them and you have to look after them, and you know it doesn't really matter, you can work for 18 hours a day but doesn't really matter, तुम्हारा तो काम ही है ये बच्चों को पालना और घर के काम करना, doesn't really matter how much work you put in, लेकिन जब आदमी करके आए तो you must take care of them and they should feel comfortable। तो ये जो बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड खासतौर पे हमारे सोसाइटी में मर्द जो लेते हैं औरतों का रोल, और औरतों का शुक्रिया नहीं अदा होता और उनको ऑलमोस्ट सबसर्विएंट समझा जाता है, जो सर्विट्यूड का जो उनके अंदर एटीट्यूड हम लोग डेवलप करते हैं शुरू से, उससे हम लोगों को बेनता नुकसान होता है, क्योंकि वही औरतें हमारे बच्चों की माएँ बनती हैं, और जो जब हम उनकी पर्सनालिटीज को क्रश कर देते हैं तो वही सिखाती हैं हमारे बच्चों को, और फिर हम लोग सबकी तरबियत, एंड दिस साइकिल जस्ट गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन। राइट। तो आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि एक दूसरे की जो एक्नॉलेजमेंट है और ये टेकन फॉर ग्रांटेड में आप ये जब समझते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि भाई ये तो कोई खास बात नहीं है, ये कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि ये एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। एंड आई थिंक इट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, मियां और बीवी दोनों की तरफ से। तो एक दूसरे का को एक्नॉलेज करना, एक दूसरे की जो कंट्रीब्यूशंस हैं, स्पेशली दोज कंट्रीब्यूशंस व्हिच आर मेकिंग द अदर पार्टनर ग्रो इन लाइफ, एंड इफ नॉट इवन इफ ग्रो इन लाइफ, अगर कोई बेनिफिट आपको भी किसी भी किस्म का मिल रहा है तो इसको जबान से कहना कि भाई मुझे आपसे ये फायदा हुआ है, मैं आपके अंदर ये क्वालिटी पाता हूँ, ये मेरे अंदर उससे तब्दीली आ रही है, या दिस इज हाउ आई फील बेटर देन बिफोर। आई थिंक दिस हैज टू बी एक्सप्रेस्ड बाय द टंग एंड दिस शुड बी डन क्वाइट ऑफन। ये कोई एक आध दफा ये चीज नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस अप्रिसिएशन है that should continue between the spouses, and this is a very healthy form of encouragement and a very good form of friendship as well. So thank you for that, Dr. Saab. That is a very good suggestion as well. Thank you very much. Our next participant is Rohan. Please go ahead. Assalamu alaikum. Walaikum salam ji. So I have noticed that sometimes जब घर में लड़ाई होती है मियाँ बीवी की, it sometimes gets so much complicated कि दोनों से solve नहीं हो रही होती है, and in that case it's good to go to a professional marriage counselor or a couples therapist, but people feel so embarrassed to go to these people jabki they can actually save your house. So I think it's good to go to therapy. Exactly. ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो जब differences ज़्यादा हो जाएं and the house atmosphere is, I mean, it's polluted and contaminated with your abuses and your all sorts of words that can offend the other person, तो फिर यानी अगर आप खुद मसले को हल नहीं कर पा रहे तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप डॉक्टर से रजू करें, जैसे कि आप जब सर में दर्द होता है तो आप या कोई और बीमारी होती है, तो इसी तरह से काउंसलिंग या मैरिज काउंसलिंग इज समथिंग जिसको कोई शर्मिंदगी के साथ आपको रजू नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन लॉट ऑफ केसेस दे डू हेल्प, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होती है ना, यानी बाज़ दफ़ा गुत्थम गुत्था हो जाते हैं मियाँ और बीवी और एक दूसरे की बात कम्युनिकेट भी नहीं हो रही होती और एक दूसरे से लग के वापस आ रही होती है। तो अगर कोई वाकई हिकमत वाला और वाइज काउंसलर हो तो वो आपके और दरमियान कम्युनिकेशन का बाज़ दफ़ा गैप आ जाता है, वो एहतमाम करता है कि वो दूर हो जाए और एक दूसरे की ग्रीवेंसेस भी कम्युनिकेट हो जाएं और एक दूसरे की मुस्बत चीज़ें भी कम्युनिकेट हो जाएं। तो अगर इसका मौका आता है तो वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम सच मैरिज काउंसलर्स। सो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट रोहान, थैंक यू। Yes, exactly. Thank you. Next up, we have Saima Khan. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। आज के दौर में घर जो है वो जन्नत जो है तभी बन सकता है अगर वो वाकई में जन्नत में हो। दैट्स अ जोक। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे यहाँ जो एक चीज है, आई डोंट नो, इट्स फ्रॉम शायद कुरान के से है कि मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे का लिबास है, उसको बहुत नेगेटिवली यूज किया जाता है। मतलब
हर अगर हस्बैंड है वो क्वाइट ओपन है, वो कह रहा है मेरी हर चीज में पता है, तो वो वाइफ से भी यही चाहता है कि बस आपकी भी हर चीज पता हो। सो हर चीज में आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, बट दे आर कुछ लोग होते हैं जिनका एक पर्सनैलिटी का पार्ट जो होता है, दे वांट टू कीप इट प्राइवेट, they don't want to expose that part of their personality to anyone. वो कुछ भी हो सकता है वो कोई उनकी हॉबी हो, वो पोइट्री करते हो, कोई राइटिंग करते हो, कोई उनका शौक हो, मगर कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि बस मैंने सब कुछ बता दिया है, तो बस आप भी मेरे सामने खुली किताब की तरह से, तो उसको बड़ा मिसयूज किया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमारी सोसाइटी के अंदर तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। So we need to take it seriously and we need to explain people कि इस आयत का जो मकसद है वो हरगिज ये नहीं है कि आप इतना ज्यादा घुस जाएंगे दूसरा बंदा को कोई जगह ही ना मिले अपने आप को थोड़ा सा प्राइवेट। वैसे भी देखें साइमा, ये जो इस आयत का सिरे से मतलब ही नहीं है कि आपने अपनी सारे जो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज करनी है। वो आयत असल में ये बता रही है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे की प्रोटेक्शन भी हैं और एक दूसरे का लिबास इस लिहाज से भी हैं कि जब वो मियाँ बीवी के रिश्ते में बन जाते हैं तो फिर दे डोंट लुक आउटसाइड दैट मैरिटल रिलेशन। तो ये लिबास उसमें उस पहलू से भी है। ये बात कि कोई आदमी जी, ये बात कि आप इस आयत का ये मतलब निकालें जी कि आपने अपने सारे सीक्रेट्स या अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या जो आपके पास है, तो यही वो बात है जो अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने इस तरफ इशारा किया कि एक प्राइवेट स्पेस होती है, एक प्राइवेसी होती है हर शख्स की, चाहे वो मियाँ बीवी के रिश्ते में बंद भी क्यों ना जाएं, इवन देन a spouse will have certain things but she might not or he might not share. हो सकता है वो अपने किसी दोस्त से कर दें लेकिन अपने स्पाउस से ना करें। तो इसे बुरा नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज ये होता है। बहुत सारी वो चीजें होती हैं जिसके बारे में इंसान को पता है कि मैं अपनी बीवी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बीवी ये समझती है कि मैं शौहर को नहीं कर सकती। तो इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये हैं ही इस तरह की। हाँ, अगर वो कहीं और कम्युनिकेट हो जाती हैं, उनका कोई हल भी निकल आता है, तो इट शुड बी लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन एंड द चॉइस ऑफ द स्पाउस, मतलब उन्हीं का उनका फैसला हो। इसमें हरगिज बुरा नहीं मनाना चाहिए, बिकॉज अल्लाह ताला ने जब रिश्ते को इस तरह से उस्तवार किया तो इसका ये मतलब नहीं किया कि एक दूसरे के हम गुलाम बन गए हैं या एक दूसरे के बारे में हम इस जगह पे आ गए हैं कि अब हमें अपने आप को हर लिहाज से दूसरे के सामने रखना है कि जैसे वो उसकी जो भी उसका तकाजा है। नहीं, प्राइवेसी को आपने हर हाल में रिस्पेक्ट करना है। जो लोग प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे अपनी स्पाउस की, वो कभी भी अपनी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करवाएंगे, और जब अपनी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं होगी तो फिर उनको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा लॉस है जो उन्होंने अपना भी किया है और अपने स्पाउस का भी किया है। Next up, we have Akram Bhatti, and then we also have a participant on Facebook who commented. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं समझ रहा हूँ कि जो घर में we must share the responsibility with our spouse and have their participation in all the decision makings. जो भी घर में डोमिनेंट पार्टनर होता है, मोस्टली they ignore the other person. He or she doesn't know much about it. जैसे घर बाई करना है, गाड़ी बाई करनी है, बच्चों के रिश्ते करने हैं, उसमें give the other person responsibility. That'll make him feel important in the house, and then allow them to participate in the major decisions, especially so to keep the peace in the house. I think ये तो आप बहुत ही आपने अहम बात की है भट्टी साहब, क्योंकि देखिए यही वो डेमोक्रेटिक कल्चर है जो आप अपने मुल्क में अगर नहीं पाते तो उसकी वजह ये है कि वो खानदान में नहीं होता। यानी खानदान में एक ऐसी हाकिमियत का तस्वर दे दिया गया है जिसमें एक कार्ट ब्लांश है कि आपने बस दूसरे आदमी को रोन देना है और अपनी बात को मनवा के छोड़ना है। कुरान मजीद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें अपने स्पाउस के साथ। जब बहुत डिस्कशन के बाद अब ऐसी जगह पे आप आ गए, व्हेन यू स्टक, तो फिर कुरान ये कहता है कि भाई किसी एक को तो कास्टिंग वोट होना चाहिए। वो कहता है कि चले हेड ऑफ द फैमिली चूंकि शौहर है तो उसको होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप थक से जाएं और कहें कि मेरा ही फैसला है। नहीं, पहले तो कायल माकूल होना चाहिए, इस्तदलाल को प्रिवेल करना चाहिए। अगर बीवी की आर्ग्यूमेंट ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको सुनना चाहिए, और यही मामला बीवी से तवक्को करनी चाहिए कि असल चीज रीजनिंग है, असल चीज माकूलियत है। माकूलियत के लिहाज से डिस्कशन होगी, आप एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लें, और उस कॉन्फिडेंस के नतीजे में जो बड़े बड़े फैसले हैं वो यूनिलैटरली नहीं होने चाहिए। वो बच्चों के रिश्ते का फैसला हो, बच्चों के स्कूल का फैसला हो, इस तरह के बहुत सारे हैं जिसको मिलजुल के ही करना चाहिए। और तभी जब तक आप पार्टिसिपेशन नहीं देंगे अपने फरीक को, दूसरे फरीक को, तो इट विल नेवर बिकम अ प्लेस के जहाँ पे दूसरे आदमी को महसूस होगा कि मेरी भी कोई राय है। तो राय आप जरूर दें और लें, डिस्कस करें, और राय को मेरिट पे एक्सेप्ट करें, ना कि इस बुनियाद पे कि ये खातून है या मर्द है। नहीं, राय का एक अपना मेरिट होता है।
تو دس از سم تھنگ جو بہت ہی ہمارے یہاں لیگ کر رہی ہے, اور چونکہ ہماری فیملی لیول پہ ڈیموکریٹک کلچر نہیں ہے تو obviously you cannot expect this to happen in the society. وہاں پہ بھی اسی طرح کی ایک ڈکٹیٹرشپ ہی ہے, یعنی یہاں فیملی میں مرد کی ڈکٹیٹرشپ ہے یا سوسائٹی کے اندر کچھ لوگوں کی ڈکٹیٹرشپ ہے, اور الٹیمیٹلی کچھ اور سماجی کیریکٹرز ہیں جن کے پاس ایک زمام کار جب آتی ہے تو وہ دوسروں کی سنتے نہیں ہیں, دوسروں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے, اور آپ اس کا نتیجہ ہی دیکھتے ہیں کہ پوری سوسائٹی میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ انتشار کا جو منبع ہے, اوریجن ہے, وہ فیملی ہے. جب تک وہاں ڈیموکریسی پریویل نہیں کرتی یا وہاں پہ رائے کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی, آپ سوسائٹی کے اندر یا ملک کے اندر نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے, جیسے کہ ہم آج کل دیکھ بھی رہے ہیں. تو جی بہت بہت شکریہ. سو مریم, وی ہیو اے کوسچن آن دا فیس بک. No, a participant who wanted to participate in the discussion. So Okay. they said that on a lighter note, they think that saying or welcoming your partners or whoever you live with a welcome and smile and asking them how their day was would also help create a lovely atmosphere. It'll also be really nice if somebody makes a sweet homemade meal with love, and that'll definitely help people rush back home. And considering simple joys of life is the most easiest way to make a peaceful home refuge. Absolutely correct. So these are small things that you can do and which can really make the other person feel that he or she should rush back and meet the spouse and stay at home and talk with each other. تو یہ ساری چیزیں they all count and ان کو کوئی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اس میں دیکھیے ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی ہے, میں اس میں ایک شیڈ صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے we have talked about how spouses should actually make the house a home. آپس میں رویے کے لحاظ سے, لیکن دیکھیں اٹ از ایکولی امپورٹنٹ کہ دا ہاؤس شوڈ بی میڈ اے ہوم فار دا چلڈرن ایز ویل, کہ بچے بھی محسوس کریں, جیسے کہ آج کل کے بچے جو ہیں جو انسان کے اکثر قابو میں نہیں ہوتے, وہ بھی چاہتے ہیں بس گھر سے بھاگیں بعض دفعہ یا دور رہیں یا پیرنٹس کو فیس نہ کریں. تو یہ جگہ بھی ایسی ہے کہ جو بہت توجہ کا تقاضا کرتی ہے, یعنی پیرنٹنگ جسے آپ کہہ لیں. ایک تو اسپاؤز ریلیشن شپ ہے, اسپاؤزل ریلیشن شپ جس کے اندر آپ کو ایک دوسرے سے رسپیکٹ کرنی ہے, اسپیس دینی ہے وغیرہ وغیرہ, ہم نے باتیں کی, لیکن دونوں نے مل کے بھی ایک کام کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ امن کا جو گہوارہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یا جنت نظیر گھر ہونا, وہ اس کا افیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو اولاد ہے وہ محسوس کرے کہ یہ گھر اس کے لیے واقعی ایک سیف ہیون ہے, کہ وہ دوڑتا ہوا آئے, اسکول ختم ہو یا کالج ختم ہو یا کوئی اسائنمنٹ ختم ہو, تو ہی وشز ٹو کم ہوم اینڈ میٹ ہز پیرنٹس. لیکن یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ خواتین حضرات یہ ہے کہ پیرنٹس کا ایک بہت ایٹ ٹائمز, ناٹ آل پیرنٹس, لیکن بہت زیادہ رویہ جیسے کہ میاں بیوی کے درمیان بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی رائے امپوز کرتے ہیں. تو بچوں کے معاملے میں تو یہ بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس اپنی جو سوشل, اپنا ریلیجس, اپنا کلچرل, اپنا پولیٹیکل جو ان کا بھی ویو ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بچے اسی کو فالو کریں, اور جس طرح سے وہ بڑے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے پیرنٹس نے ان کی تربیت کی ہے اسی طرح کی وہ تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ٹائمز ہیو چینجڈ. اور یہ جو جبر ہے اس وقت بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. اس وقت چل اس لیے گیا تھا کہ سوسائٹی کے اندر ایکوائسنس تھی, اس کے اندر ایک سبمسونیس تھی, اب نہیں ہے. تو آپ اپنے بچوں کو جب دبا کے رکھیں گے, ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایمبیرس کریں گے, چائلڈ شیمنگ جس کو آپ کہتے ہیں, ایمبیرسنگ کویسچنز آپ ان سے پوچھیں گے, ان کے بارے میں ترجیح کا رویہ اختیار کریں گے, جیسے آپ بعض وقت میل چائلڈ کو یو گیو پریفرنس ٹو دا فیمیل چائلڈ, یا ود ان یور چلڈرن اگر کوئی بچہ اتنا لائق نہیں ہے تو آپ اس کو سنب کرتے ہیں, اور جو لائق بچہ ہے اس کو آپ بہت فیور کرتے ہیں. یا فیملی میں لائق بچے ہیں تو ان سے کمپیریزن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو وہ ان کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو. آپ بچوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم انفیریئر ہو ان سے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ ایز پیرنٹس, ناٹ جسٹ ایز اسپاؤزز بٹ ایز پیرنٹس دے ہیو ٹو بہیو ان اے وے کہ وہ اپنے بچوں کی پرسنالٹی ٹائپ کو سمجھیں, اپنی بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور اپنے بچوں پہ اپنا اوپینین ٹھوسے نہ. وہ مذہب کا ہو سکتا ہے, وہ ثقافت کا ہو سکتا ہے. ہاں آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں, ان کو آپ خیر اور شر کا شعور دیں, اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائیں, اور ان کو اچھی ویلیوز ان کے اندر انکلکیٹ کریں. اس کے بعد آپ کا کام ہو گیا ہے. اب وہ بچہ کیا زندگی اختیار کرتا ہے, وہ کس طرف جاتا ہے, اور وہ کیا شخصیت اختیار کرتا ہے, اب یہ اس کی اپنی چوائس ہے. یہ خدا نے چوائس دی ہوئی ہے, یعنی یہ ایک ہیومن رائٹ ہے کہ جس میں آپ اپنے بچے کے اندر جو تربیت کا پہلو تھا, جو آپ نے اس کو اچھائی سے آپ اچھی باتیں سکھانی تھی, دیٹ یو شوڈ ڈو ایز انٹل ہی از بیکم این ایڈلٹ.
बट एज सून एज ही बिकम्स एन एडल्ट तो फिर ये फैसला करना कि उसकी शादी कहाँ होगी, ये फैसला करना उसने करियर कौन सा अडॉप्ट करना है, ये फैसला करना, हत्ता कि मैं आपको बताता हूँ कि आई नो ग्रोन अप पीपल हु एट टाइम्स डिसाइड कि कपड़े कौन से पहनने हैं हमारे बच्चे ने, और बच्चा 20 साल का हो चुका होता है उस वक्त तक। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपके बच्चे की साइकी को, उसकी शख्सियत को और उसकी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है उसको खत्म करके रख देती हैं। तो अपने बच्चे के अंदर जो सबसे बड़ी चीज आप पैदा कर सकते हैं, और अगर आपने पैदा कर ली तो आपका काम हो गया, उसके बाद उसको समझें कि आपका कंट्रीब्यूशन है वो कर दिया गया, व्हाटएवर ही हैज टू बिकम नाउ इट इज ही एंड हिज गॉड। वो ये है कि सच की तलाश का मुसाफिर बनाएं उसको। ही शुड बी ए पर्सन जो जिसके अंदर ये एक क्रिटिकल थिंकिंग का एलिमेंट है, जो परवान चढ़े कि भाई मुझे सच को तलाश करना है, क्रिटिकली चीजों को एग्जामिन करना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, हकायक को देखना है, अपने अंदर के इंसान के अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन है उसके अंदर, ज़मीर में अगर किसी बात पे मुतमिन नहीं है तो मुझे उसको फॉलो नहीं करना, मुझे अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहना है। तो ये वैल्यूज हैं जो पेरेंटिंग के तौर पे अगर आप सिखाएंगे, आज़ादी राय को भी बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि ये वो आज़ादी राय है कि जिसको खुदा ने बर्दाश्त किया है। यानी खुदा ने सब लोगों को एक तरह का नहीं बनाया। आप देखिए पूरी दुनिया में कितनी वैरायटी है, तो ये वैरायटी जो अल्लाह ताला ने दुनिया में गवारा रखी है वो हम क्या एक छोटे से खानदान में नहीं गवारा कर सकते? तो ये करनी चाहिए। आपकी जितनी भी औलाद है उस सब के अंदर अगर आपसे मुख्तलिफ रुझानात हैं, मुख्तलिफ टेंडेंसीज हैं, बिल्कुल ही उलट हैं, तो इसको बर्दाश्त करने कीजिए। और यही वो बर्दाश्त है कि जिसका खुदावंद ताला आपसे तकाजा करता है। वो नहीं अपनी बात को ठोंसता दुनिया में और हर एक को मौका देता है, तो ये काम हमें भी नहीं करना चाहिए। तो खैर ये पेरेंटिंग एक ऐसा मौजू है ख्वातीन हज़रात के जो ज़ाहिर है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इस पर हम एक अलग से सीरीज भी कर चुके हैं। सो मकसद यही था आज की इस गुफ्तगू का कि हम एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स एंड एज रिस्पॉन्सिबल स्पाउसेस अपने आप को बार बार इवेल्युएट करें और सोचें कि जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस माहौल के हम बानी हैं, जो हम वी कैन मेक और ब्रेक, तो उसको हमें अपनी ज़िंदगी में एक अहमियत देनी है। और दुनिया में जब तक आप किसी चीज़ को अहमियत नहीं देंगे वो चीज़ बेहतर नहीं हो सकती। तो आइए हम नया अहद करें आज से कि हमें अपने घर के माहौल के हवाले से, चाहे वो बच्चों से मुताल्लिक हो, चाहे वो बीवी या शौहर से मुताल्लिक हो, वी विल री-असेस आवर एटीट्यूड्स, री-इवैल्यूएट देम, एंड वेरेवर वी फाइंड देम मिसिंग हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये चीज़ आज हमारे अंदर पैदा हो गई है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टेक अवे दैट वी ईच वन ऑफ अस हैज फ्रॉम दिस स्मॉल डिस्कशन। सो थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ वी मूव ऑन टू आवर लास्ट सेशन जिसमें हम जनरल क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं। So over to you. Thank you, Dr. Salim. Najia had one more thing to add to the discussion. So okay, please go ahead. थैंक यू मरियम। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी मेरी ऑब्जर्वेशन है हमारे स्पाउसल रिलेशनशिप्स के बारे में। हम उसके साथ जो बच्चों वाली एक कंडीशन हमेशा अटैच करते हैं, उससे ये जमाने के अंदर एक इन्फोर्समेंट पैदा होती है कि एवरी कपल विल बी अ कपल विद अ चाइल्ड। उसकी वजह से जिन कपल्स जो चाइल्डलेस कपल्स होते हैं अल्लाह की मर्जी की वजह से, और वो उनको इतने सारे हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ता है। हम सबकी मुशाहिदों में होंगे जो कपल्स राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जाते हैं और कितना इमेंस इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल प्रेशर से वो गुजरते हैं। मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेरी हैप्पी मदर ऑफ माशाल्लाह किड्स, बट आई हैव सीन phenomenal women, going nosedive in their personal lives because of this immense pressure. तो मुझे लगता है जब हम स्पाउसल रिलेशनशिप की बात करें, उसको irrespective of one's having a family or a brood to raise, उसकी बात करें, जब तक एक strengthened couple का आपस में रिलेशनशिप नहीं होगा तो बच्चों को भी वो नहीं रेज कर सकते। I'm sorry if you find it crude to say, मुझे लगता है बच्चे are especially launch projects of सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हमारी सोसाइटी में कि कितनी जल्दी आप पेरेंट्स बने, शादी के बाद एक यार्ड स्टिक होती है जो आजकल के जमाने के बच्चे नहीं उसको फॉलो करते, एंड दे हैव टू स्टिल गो थ्रू अ लॉट ऑफ सोशल प्रेशर्स इफ दे स्टार्ट टू वर्क ऑन ईच अदर्स पर्सनालिटीज और करियर ग्रोथ, एंड इफ they are waiting for particular immigration, something like that, they also have to go through the cycle of admonishment from both the parents' side. तो मुझे लगता है हम as an enlightened society ग्रो कर रहे हैं तो हम इस पे जोर डालें कि पहले स्पाउस अपनी रिलेशनशिप्स को strengthen करें, and maybe then they can start thinking of planning a family. Thank you. Right. So your point is well taken, and I think it's an important point as well कि आपकी जब तक वो पर्सनल रैपो नहीं बनेगी, you just cannot
I mean create something new and expect it to work in the right way. تو وہ جو آپس کی ریپو ہے اور جس کے اندر ایک آپس میں یہ ایک انکنڈیشنل تعلق ہے بھائی وٹ ایور یو آر اینڈ ویر ایور یو آر وی آر ٹوگیدر ناؤ. اینڈ جو واؤز جیسے آپ لیتے ہیں نا کہ ٹل ڈیتھ ڈز اس اپارٹ, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اصل میں ہمیں اب ایک دوسرے کے ساتھ ایک زندگی گزارنی ہے. obviously there is always a way out to it, لیکن that's something that is a last resort. تو اس درجے میں جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے اینڈ دین یو موو along in life, تو اس وقت جو فیملی تشکیل پاتی ہے, I can well imagine and I think I can have seen also it is a huge difference between families جو اس کے بغیر آگے چلتی ہیں. So thank you very much for that as well. جی, so now we move on to our last session which are general question and answers. So we can now start. Dr. Suhail, please go ahead. Thank you very much. ڈاکٹر سلیم, ایک میرا کوئک کامنٹ اور پھر ایک کوشچن ہے. کامنٹ یہ ہے کہ آئی ایم شیور یو آلریڈی اویئر آف دس, لیکن میں جسٹ لائک ٹو مینشن اٹ, کیونکہ میں ذکر کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہوا ہے نیو اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, وہ نام کے ساتھ نہیں ہوا, لیکن ان کا نام ایک جگہ پہ ہے, ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے, جو ہیبرو بائبل کی جو آخری کتاب ہے کیٹیوم, جس میں سے ہم زبور کو لیتے ہیں, سامس کو لیتے ہیں, سامس کے بعد جو باقی بکس ہیں جیسے پروورب ہے, پروورب کے بعد سانگز آف سانگز ہے, جسے سانگز آف سولومن بھی کہتے ہیں. اس میں محمد کا نام آیا ہے. اس میں جو ہے آئی تھنک یہ 516 سانگز آف سانگز 516 کے اندر محمد کا نام پلورل کے ساتھ استعمال ہوا ہے. کنٹروورشل ہے وہ کافی, کرسچن اپولوجسٹ نہیں مانتے, لیکن دا فیکٹ از کہ بہت سارے ہمارے مسلمان ہی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے اندر استعمال ہوا ہے. تو یہ ایک میرا کامنٹ تھا. بڑی مشہور ہے غزل الغزلات جس کو کہتے ہیں نا, سانگ آف سانگ, اس میں بہت سو میں یہاں تھوڑی سی آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن کا جو خاص اس پہ زور ہے نا, وہ یہ ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, یعنی the book of Torah and the book of the Gospels آپ کہہ لیں. سو سانگ آف سانگ جو ہے یا حضرت سلیمان سے منسوب جو چیز ہے, اس کے اندر اگر کوئی ہے تو ہونے کو ہو سکتا ہے, وہ ایڈڈ چیز ہے. قرآن کا جو کلیم خاص طور سے تھا, this is not about Solomon's scripture, it is particularly about the book that was revealed to Moses and to Jesus. یعنی ان دونوں کے بارے میں قرآن خاص طور سے کہتا ہے, کیونکہ یہ دونوں فل پیغمبر تھے, رسول تھے, اور انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھیں, تو ان کو جو کتابیں دی گئی تھیں ان میں ان کا ذکر تھا. اور جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ گاسپل بیسکلی گریک میں خوشخبری کو کہتے ہیں یا گلیڈ ٹائڈنگز کو کہتے ہیں. سو اٹ واز مینٹ فار دی ارائیول آف پروفیٹ محمد. سو بیسکلی the stress is between for these two books. علاوہ بھی اور جگہوں پہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو پیشن گوئیاں ہیں, وہ بہت بعض اور انبیاء کے صحیفوں میں بھی ہیں. But as I said, the Quran is particularly not referring to them when it talks about the prophet. It is something which is added. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن جو جیوز جو ہیں وہ ان تینوں کتابوں کو ایکچولی ہیبرو بائبل کا حصہ سمجھتے ہیں. جس طرح وہ تورات کو سمجھتے ہیں, اسی طرح وہ نیویم اور کھیٹیوم جو ہے, اور حقیقت میں ہم بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ زبور جو ہے وہ بھی تو کھیٹیوم سے ہی ہے نا, وہ تورات سے تو نہیں ہے. That is from the third part. But anyway, that was my sorry. جو آپ کی ایک براڈلی وہ بات بالکل صحیح ہے. تو میں صرف اس پہ یہ ڈسٹنکشن پیدا کر رہا تھا کہ the book revealed to Moses and the book revealed to Jesus. So that is what the Quran refers کہ بھئی یجدونہ مکتوباً, یعنی ان دو میں تو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں, باقیوں میں لکھا ہوا ہو یا نہ ہو, that is of course something which is always a thing which is always acceptable. But the claim that the Quran is making is about these two books, which was revealed to Moses and to Jesus. ٹھیک ہے جی. اچھا, کوشچن میرا آپ سے یہ تھا کہ جو جس بک کا ہم نے جو دو مسلمان جو دو بہت آیتیں استعمال کرتے ہیں اور بھی استعمال کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا, وہ ڈیوٹرونومی 18:18 اور جان 14 ہے. ٹھیک ہے, ڈیوٹرونومی اب یہ دونوں پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں خاص طور پہ جان 14 کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جان جو ہے, جیسا کہ آپ کو پتا ہے, سائنوپٹک گوسپل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جان وہ گوسپل کا تورات انجیل کا وہ حصہ ہے جس نے جیزس کو ڈیوائن بنا دیا. میتھیو میں جیزس کی ڈیوینٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے, نہ ہی مارک میں ہے, نہ ہی لوک میں ہے. جان نے اس کو بالکل چینج کر دیا, جیزس کو ڈیوائن بنا دیا, اور یہ بنا دی کہ خدا کا بیٹا ہے, بلکہ خدا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کتاب جان کی ہمارے لحاظ سے یہ حصہ جو ہے انجیل کا, دیٹ از یہ شرک ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, پھر ہم اس جس کتاب کو ہم شرک کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں, ہم اس کے بیچ میں جاتے ہیں, ایک آیت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پروفٹ کی
ہمارے پروفٹ کو پروف کر رہی ہے, ان کے ایگزسٹنس کو پروف کر رہی ہے. تو تھوڑا اس کے اندر ایلیمنٹ پک اینڈ چوز کا نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور جو پسند ہے اس کو اپنا رہے. میں آپ کا پوائنٹ اور اعتراض بھی سمجھ گیا ہوں, لیکن دیکھیے ایسا ہے کہ ہر چیز تو ساری کی ساری خراب یا غلط نہیں ہے نا. یعنی سناپٹک گاسپل یہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس نے پہلی مرتبہ حضرت عیسیٰ کو ایلیویٹ کیا اور جو قرآن کہتا ہے کہ غلو کیا, وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان اسپائٹ آف آل دیٹ اٹس ناٹ دیٹ, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از ایول پر سے, یعنی چینج کے باوجود it has things which are correctly reported. I mean, he has reported a lot of things in our view which are absolutely correct. So what we are not actually rejecting the gospel. What we are saying is کہ بھی دیکھیے John is a distinct gospel from the rest of the three, اور اس کے یہ features ہیں. But this does not take away some of the things that it is presenting correctly. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں جب وہ ٹرانسلیشن کی شکل ہمارے پاس آتی ہے اور اس میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جو کہ قرآن کے مطابق ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور جو قرآن کے خلاف ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اور قرآن نے ہمیں یہ بتایا بھی ہے, روشنی بھی یہی دی ہے کہ اہل کتاب میں سے کہ جو آپ ان کے جو اپنے اسکرپچرز ہیں, whatever you find them in accordance with the Quran, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کم و بیش یہ رویہ بتایا کہ لا نصدق ولا نکذب, کہ نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے اور نہ ہم ان کی تکذیب کریں گے جن چیزوں کے بارے میں قرآن خاموش ہے. تو اس وجہ سے یہاں ہم قرآن کی روشنی میں کچھ چیزوں کو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں جو میرا خیال ہے یہاں بالکل ٹھیک ہوگا. دس از مائی ویو ایکچولی. ہاں, I don't know. I mean, obviously there's the extreme subjectivity and bias here from us Muslims. ہمارے لیے یارڈ سٹک ہے قرآن. ہم قرآن کو نہ غلط سمجھ سکتے ہیں, نہ ہمارے نزدیک قرآن غلط ہے. لیکن اگر آپ ایک امپارشل نان مسلم پرسن کے پوائنٹ آف ویو اس کو دیکھیں تو وہ یہ کہے گا انہوں نے اپنی ایک خود ہی کتاب لکھی, خود ہی اس کو یارڈ سٹک بنا لیا, اور اس میں سے چیزیں نکال کے ہماری کتاب میں سے جو ان کو اچھا لگتا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے, اپنی بک کو استعمال کرتے ہو, اور جو نہیں اچھا لگتا کہتے ہیں ٹھیک نہیں. تو فرام ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو اٹ ول میک اے لاٹ آف سینس کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم انتہائی سبجیکٹیوٹی استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے میں. دیکھیں لیکن ادھر ہم یہ ایک اور کام بھی کریں گے نا, وہاں ہم بحث ابھی پریڈکشنز پہ شاید نہ کریں, کنٹینٹ پہ نہ کریں, وہاں ہم کتاب کے ثبوت پہ پہلے کریں گے. یعنی دیکھیں ہماری جو بحث ہے کہ قرآن کی جو ایج ہے باقی ابراہیمک بکس پہ, وہ پہلے وہاں سے شروع ہوگی کہ اپنی کتاب یہ لینگویج میں پرزروڈ ہے. باقی ساری جو کتابیں ہیں وہ ترجمے کی شکل میں ہیں, اور وہ خود اس کو مانتے ہیں کہ ان کے اوریجنل ہمارے پاس سارے کے سارے موجود نہیں ہیں, یہ ان کے اسٹیٹڈ موقف بھی ہیں. اس وجہ سے ہم جب کنٹینٹ کی بات کریں گے کہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں یا ہم اپنی طرف سے اسٹینڈرڈ بنا رہے ہیں, نہیں, پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے ایک اسٹینڈرڈ تو ہمارے سامنے ہے جو کہ اے ریلیجس ہے. یعنی اے ریلیجس کا مطلب ہے کہ اس کو مذہب کی بنیاد پہ نہیں مان رہے بلکہ تاریخ کی بنیاد پہ مان رہے ہیں کہ ایک واحد کتاب جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے, اصل لینگویج میں, وہ قرآن مجید ہی ہے. باقی ساری کتابوں کی زبانیں ہمارے پاس نہیں ہیں, اینڈ وی ناٹ ریجیکٹنگ دیم, آل دیٹ وی آر سیئنگ از کہ وہ ٹرانسلیشنز ہیں. سو یہ جب تک یہ بحث کا آغاز مجھے لگتا ہے کہ اکثر جب آپ کو کرنا پڑے گا وہ یہاں سے کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ یہ بحث فیصل ہو جاتی ہے یعنی ڈیسائسو ہو جاتی ہے تو آگے کی باتیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر آپ وہ رویہ اختیار کریں گے, اپروچ جو آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر اصل میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنے کی کوشش کریں جبکہ وہ بندھے گی نہیں, تو وہ گھوڑا تو آگے بھاگتا چلا جائے گا. پہلے تو روٹس سے مسئلہ سیٹل ہونا چاہیے. روٹس یہی ہیں کہ پہلے آپ قرآن کا اسٹیٹس منوائیں یا نہ منوائیں, یعنی ضروری نہیں کہ وہ مانا بھی جائے, ظاہر ہے ڈسکشن کی چیز ہے. تو اگر وہ ڈسکشن میں منوا لیا جاتا ہے یا بتا دیا جاتا ہے تو پھر کنٹینٹ کے بارے میں ایک نسبتاً آسان بحث ہو جاتی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے, I do understand what you're saying, لیکن anyway it's a long discussion, so maybe some other time. جی ہاں, بہت شکریہ, thank you. So we're running short on time. We only have 10 minutes remaining and 4 questions. Rafia Khwaja, please go ahead. Dr. Sharad, right now I'm facing a personal dilemma. There's been a terrible murder in Islamabad, and I just happen to know the boy's family, the grandparents extremely well. So ایک طرف تو میری ان سے 20-25 سال سے جان پہچان ہے. I'm not saying what he did. I think what he did was terrible. But at the same time, I see the grandmother suffering, the mother suffering, and I myself get tormented because I've been a part of the family. On the other side, I see people victim کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. یہ کیوں گئی, وہاں کیوں گئی, نہیں جاتی تو نہیں ہوتا. یہ نہیں سوچتے کہ جو وکٹم نے کیا وہ اللہ کو جواب دے گی, جو اس لڑکے نے کہا یہ اللہ کو جواب دے گا. But when you go through this dilemma which I'm going through,
what is the right thing to be doing. मैं इनके लिए दुआ भेज रही थी अपनी दोस्त के लिए, the boy's family. फिर honestly मुझे ख्याल आया कि इसने तो मर्डर किया है, मैं दुआ भेजूं इनको ना भेजूं. तो ये एक बड़ा मेरे में अजीब सा मेरा हाल हो रहा है इसके बारे में. नहीं, दुआ तो आप जरूर भेजें, क्योंकि मर्डर जिसने किया है उसको तो आप दुआ नहीं ना भेज रही हैं, आप तो उनके पेरेंट्स को भेज रही हैं. तो बेचारे वो भी शेल शॉक्ड हैं. उन्होंने भी तो इसका कोई तौजीह फिलहाल तो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन जिस कंडीशन में भी वो हैं, दुआ को तो उनकी शदीद ज़रूरत है. जो ट्रॉमा जिससे वो गुजर रहे हों, अगर आपके बेटे ने हरकत की है या पोते ने की है या किसी भी रिश्तेदार ने की है, तो अगर वो मर्डर की फैमिली ही है तो दुआ की तो बिल्कुल और आपकी इमोशनल सपोर्ट की मुस्तहिक है. ख़ास तौर से अगर उसको ये एहसास हो गलती की है. हाँ, अगर वो ये महसूस करें कि भाई गलती ही नहीं है, विच इज़ अनलाइकली, तो फिर तो एक अलग बात है. लेकिन आई थिंक कि वो महसूस कर रहे हैं कि कितना बड़ा ब्लंडर और कितना बड़ा वाकया है ये. सो अगर आप उनको कोई दुआ भेजती हैं या कोई इमोशनल सपोर्ट का जुमला कहती हैं या मिलती हैं, तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन. No, they are very traumatized. वो रो रहे हैं. You can't bear to see their condition. And at the same time, I'm very upset. I didn't know the girl. I don't know their family at all. But I'm upset that why people do this in our society. जो कुछ हो गया है, आगे let the law take its hands. ये जो हम लोग होते हैं एक दूसरे पे नाम, फिर ताने, फिर गाली गलोच जो हम कर रहे हैं, जो आजकल आ रहा है, this is बहुत ही अफसोसनाक चीज है. Let's hope justice is done, and let's pray it is done too, and he does get punished for what he did. Right. बस यही सोच सकते हैं कि उनको सजा तो मिलनी चाहिए. बहुत बड़ा वाकया है, क्योंकि this cannot go unnoticed. और इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, वरना तो हर इंसान जिसने इस वाक़े को सुना है और इसकी डिटेल्स से वागा हुआ है, तो उसका आज भी दिल कांप रहा है, लरज रहा है कि ये क्या मामला हुआ है. इतनी हैवानियत जो इंसान में पैदा कैसे हो जाती है, तो वो तो बिल्कुल है गैर इंसानी वाकया है. लेकिन बहरहाल आप जो रोल अदा कर सकें वो जरूर करें. और क्योंकि दरअसल मैं इस लड़के को इतनी दफा मिली हूँ, देखा है, तो मुझे और भी ज्यादा होता है कि कैसे इसने कर दिया. तो that it's a strange thing. Anyway, Dasab, you understand what I mean. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. Thank you. Our next participant is Saima Khan. Please go ahead. थैंक यू. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हमारे यहाँ एक चीज और मशहूर है बात कि खवातीन को जो है वो मर्दों की दिलजोही के लिए पैदा किया. इज इट ट्रू? और या ये जो है ये लोग अपने उससे कहते हैं कि आदमी की अताअत के लिए, खिदमत के लिए, लाइक चीज नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज नहीं है. दिलजोई या इताअत के लिए बिल्कुल नहीं पैदा किया गया. खवातीन को अपना जो रोल है वो एज अ वाइफ, वो एक भरपूर रोल है जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट शख्सियत है उनकी, जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं. फैमिली के अंदर जो फर्क सिर्फ ये किया गया कि मर्द के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है वो डाली गई है. वेदर द वाइफ अर्न्स और नॉट, दैट्स हर ओन स्वीट चॉइस. करियर इख्तियार करे या ना करे वो भी उनकी मर्जी है, लेकिन कम व्हाट में द हस्बैंड हैज टू अर्न फॉर द फैमिली. तो ये एक चीज है. उसके अलावा जो चीज दीन चाहता है वो ये कि दोनों एक दूसरे की दिलजोई करें. दिलजोई तो एक अच्छी चीज है. दिलजोई का मतलब ये है कि एक दूसरे के लिए कंफर्ट का बायस बने, एक दूसरे के लिए सिंपैथी का, मोहब्बत का, एक दूसरे के साथ ताल्लुक का इजहार करें. तो ये जो वर्ड है ये दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है. और खानदान और मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है उसमें तो ये जब तक दोनों की तरफ से नहीं होगा वो ताल्लुक वजूद ही में नहीं आएगा. बीवी को शौहर की दिलजोई करनी है और शौहर को बीवी की दिलजोई करनी है. उसका ख्याल रखना है, उसके एहसासात को ठेस नहीं पहुंचानी, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी सेल्फ एस्टीम को कभी कोई किस्म का हर्फ आने नहीं देना. ये सारी चीजें हैं. ये तो इंसान के दरमियान, इंसानों के दरमियान की मुश्तरक मीरास है. इसका ताल्लुक सिर्फ किसी भी तौर से बीवी से नहीं है. Thank you very much, Dr. Saleem. I'll move on to the written questions. So a person asked, apart from gold, what other metals are haram on men? देखिए, पहली बात तो ये कि गोल्ड की जो हुर्मत है इसको समझ लेना चाहिए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इतलाक किया है कुरान के हुक्म का, और वो ये है कि इसराफ नहीं करना चाहिए. इसराफ का मतलब है ओवर, यानी एक्सेसिवली एक्सपेंसिव चीजों को नहीं खर्चना चाहिए, बिकॉज दे बिकम अ स्टेटस सिंबल, दे बिकम अ मींस ऑफ शो ऑफ. तो गोल्ड जो है दैट इज समथिंग दैट कैन बिकम, दैट हैज पोटेंशियली the quality or the trait to become a means of show off and become a status symbol. तो जब तक वो ये है
تو گولڈ کو آپ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ حضرت سلیمان اور داؤد کی سلطنت میں زندہ ہو جہاں پہ گولڈ اور سلور اور اس طرح کی چیزیں بالکل عام ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں پہ, کیونکہ اگر مرد بھی گولڈ پہن لے گا تو کوئی مسئلہ پیدا ہوگا. تو ہر چیز کو صرف مقام پہ اور جگہ پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے. اصل جو قرآن کا حکم ہے وہ اسراف ہے, اوور اسپینڈنگ ہے. تو پروفٹ نے اس میں گولڈ کو اپلائی کیا اپنی زمانے کے لحاظ سے. تو اگر آج بھی وہ گولڈ ویسے ہی ہے تو ہمیں گولڈ کیا, اس کے علاوہ جو ایکسپینسو میٹلز ہیں, دھاتیں ہیں, ان سے پرہیز کرنا چاہیے, بیکاز دے بیکم اسٹیٹس سمبلس. So it is not that the gold or platinum or anything of the similar sort is prohibited. It is show off and things which become status symbols and are very expensive that are actually prohibited. اور قرآن جو کہتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو, کہ آپ کھائیں پیئیں لیکن اسراف نہ کریں, اوور اسپینڈنگ اور ایکسپینسو چیزوں پہ نہ خرچیں. یہ اس کی ایک ایپلیکیشن ہے. تو اس ایپلیکیشن کے لحاظ سے ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی وہ ایپلیکیشن کیا آج کے دور میں بھی ویسی ہی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے ایک سوسائٹی میں, کرتی ہے. So I think everything which comes under the label of overspending and show off and status symbols, etc., that should be avoided. Okay, thank you very much, Dr. Salim. The next question asks, in one of your previous sessions, you mentioned that all messengers possess the same respect and no one is above the other. But in this session, you called Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam a chief prophet. Is Prophet Muhammad the imam, chief, or the best of the prophets? Is he the only one? Right, I understand. Sorry. This is something which the Taurat has actually said. یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ دنیا کا سردار آتا ہے, یہ تو تورات کے لفظ ہیں. دنیا کے سردار سے یہاں مراد وہ سردار یہ اس مفہوم میں نہیں ہے کہ سارے پیغمبروں کا سردار ہے, بلکہ اس مفہوم میں ہے کہ اب قیامت تک اس کی سرداری رہے گی. Till the day of judgment his sharia will prevail. یہ اس طرح سے ہے. So it's not that. It's not in comparison with the rest. It is telling us that now from here onwards, as soon as he has come, he'll be the person who is going to be the representative of God on earth. He is the chief representative of God on earth. اس طرح کی چیز ہے. So اس کی شریعت ہے, اس کے الفاظ ہیں. اب قرآن مجید یا جو whatever he has brought, now that will hold as a standard for what God wants from human beings. تو یہ سردار کا جو ورڈ ہے, یہ اول تو یہ ظاہر ہے کہ تورات میں جو اوریجنل ہوگا اس میں اس کا ترجمہ ہے, لیکن اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ now after his coming until the day of judgment, no other person is going to supersede him. So the participant is also asking, is he the one who is most loved by God? No, we don't know that. God hasn't expressed anything like that. That's not the case. Okay. At no place in the Quran or in any other scripture has God said that this is my favorite prophet. God has never discussed this, and I would say that I mean there is no such thing that we should ourselves ascribe to God as well. Thank you very much, Dr. Salim. The last question of the day, someone asked that we learn everything from logic and reasoning and religion, then why do we have to do masah in the upper part of the and not the lower part of the foot? If we clean our parts, right, I understand. It's not meant for cleaning. It's a symbol. I mean, ایک symbolism جو ہوتا ہے, it's like علامتی اظہار کا مطلب ہے, it's a token. So when we do something as a token, as a symbol, we don't do it in a way that it's going to replace the previous thing. I mean, the masa is not a replacement that we do it exactly in the same way as you wash. It's a symbolic thing. It takes the place of wuzu, of wet ablution. So when it is a symbol or a symbolic thing, so it's just going to show a symbol, or a part of that symbolism is transferred. It's not an exact replica or an exact repeat of what it replaces. That has never been claimed. What is being said is it's just a symbol. It's just an expression of the fact that in the absence of wet ablution, you can do dry ablution, and that can be done in a symbolic way. تو یہ ایک symbolism ہے, یہ ایک علامتی اظہار ہے. علامتی اظہار تو ایسا ہی ہوتا ہے. So the participant is also asking, what does masah mean specifically? مسح کا مطلب ہے to wipe. اس طرح کر کے ہاتھ پھیرنا نہیں ہوتا, اس کو ہم کہتے ہیں to wipe something. Okay, thank you very much, Dr. Salim. That was it for all the questions today. Okay, thank you very much. Inshallah, we'll see each other next week at the same time. Aqulu qawli hadha, and Khuda Hafiz from me.